کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور ایک ہفتے کے جو موضوعات ہیں جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں اگر کوئی برننگ ایشو ہے تو وہ قطر کا ہے، اور اگر پاکستان کی سیاست آپ نے کرنی ہے یا ڈسکس کرنی ہے، ظاہر ہے وہ تو کریں گے، تو وہ جیل میں عمران خان صاحب سے جیل سے جو پیغامات جاری ہو رہے ہیں وہ کرنا ہے، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے میں کھڑے کھڑے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اویس صاحب، وہ ترکی جو پاک ترک کالج میں تھے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ کم سن تھے، پری میچور تھے، وہ پیدا ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو وہ جو انشورنس ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو چکی تھی، علاج سے انکار کر دیا ہاسپٹل نے بھی، پھر وہ دیگر ہاسپٹلز میں گئے، کچھ انجیکشن ان کو چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل سکا، تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے پاک ترک والوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اگر وقت کے اوپر جمع کروائی ہوتی انشورنس جو ہوتی ہے تو میرے بچے کی زندگی بچ سکتی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ان کی جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ چونکہ ہمارے باقی دوست نہیں جانتے تھے تو میں نے بہتر سمجھا کہ وہ پہلے ہی میں ڈسکس کر لوں۔ سے مطلب ہے اسکولوں کا وہ سلسلہ، جی جی، میں اس پہ میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ ضرور کیجئے گا۔ تو اب وہ بیچارے در در پھر رہے ہیں انصاف کے لیے، ان کو نہ کوئی انصاف مل رہا ہے نہ کوئی اور بات مل رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ ہمارے دوست جناب توصیف احمد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، یہ منیر نیازی صاحب نے انہی کے بارے میں کہا تھا۔ تو رضی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں پاک پتن سے، پچھلے ہفتے پاک پتن سے تسی تو رضی صاحب وہ کی معاملہ ہویا؟ یار وہ میں نے معذرت کرتی ہے، معافی مانگ لی ہے بھائی۔ ہاں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے اس پہ ولاگ بھی کر دیا تھا، ہاں، آج پھر آپ کے سامنے دوبارہ کر لیتا ہوں، اور جب کوئی معافی مانگ لے تو معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ تو جو جناب وہ آپ پاک ترک کی بات کر لیں پھر ہم ایشوز۔ میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک ترک اسکولوں کا جو سلسلہ ہے، اگر ہم دوستوں کو یاد ہو تو جولائی 2015 میں جب وہ طیب اردوان صاحب کے خلاف مبینہ بغاوت ہوئی تھی تو جو ان کے اساتذہ یہاں پہ تھے جی، انہیں زبردستی، جبکہ یہ معلوم تھا اور یہ انٹرنیشنل لاء کا حصہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ کسی شخص کی کو جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کسی ریاست کی طرف سے، یا ناانصافی کا اندیشہ ہے، خاص طور پہ تشدد کا، اور اس وقت جو صورتحال تھی ٹرکی میں وہ سب کے علم میں سامنے یہاں سے زبردستی پاک ٹرک والوں نے اپنے جو ٹرکش سٹیزن اساتذہ تھے ان کو جو ہے وہ ترکی بھیجا اور وہ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ پاک ٹرک اسکولوں کا جو سلسلہ ہے، تعلیم ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے۔ اگر وہ اسکولوں کی انتظامیہ، اور یہ صرف میں پاک ٹرک کو خاص طور پہ نشانہ نہیں بنا رہا، صحیح، میں اس ملک میں بہت اچھے سمجھے جانے والے ایسے اسکول بھی جانتا ہوں جن کی فرنچائز دی گئی ہے اور وہ ایسی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں جو عمارتیں مخدوش ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آج ویسے کوٹ رادھا کشن میں ایک اسکول کی چھت گری ہے، اور سرکاری اسکول کی، اور وہ کوئی بچے نرسری کے چھوٹی کلاس کے بچے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ اکتوبر 2005 میں آپ کو یاد ہے کہ 350 کے قریب اسکول جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں اسکول منہدم ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو جس ٹھیکیدار کو دیے گئے تھے ان کی تعمیر معیاری نہیں تھی،
یار تعلیم معیاری، ہم تعلیم کے غیر معیاری ہونے کا رونا رو رہے ہیں، یہاں پہ عمارتیں تک جو ہے وہ معیاری نہیں ہیں. تعلیم معیاری نہیں ہوگی تو عمارتیں معیاری کیسے بن سکیں گی؟ کیا خوبصورت بات. صحیح میں اس بات کی داد چاہ رہا ہوں، آپ ہی دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاک ترک اسکول جو تھے یہ ترکی کے گولن تحریک کا حصہ تھے، اور گولن تحریک کے اختلافات پیدا ہو گئے اور شدید ہو گئے کہ طیب اردوان صاحب کو اپنی سیاست کا سنگھاسن جو تھا وہ ڈولتا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو نتیجے کے طور پہ انہوں نے نہ صرف کہ تمام انسانی حقوق اور دیگر جو بنیادی قدریں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے گولن تحریک کے متعلقین کو ترکی کے اندر عبرت کا نشان بنایا، بلکہ دوسرے ممالک میں. اور پاک ترک اسکول جو ہے یہ صرف ترک اسکولوں کی چین پاکستان تک محدود نہیں تھی، یہ دنیا کے وہ کہتے تھے ہم 145 ملکوں میں موجود ہیں. تو انہوں نے ہر اس ملک کو کہا کہ جی ہمارے ہاں یہ تنظیم دہشت گرد ہے، تو چونکہ ہم نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا ہے تو اس لیے آپ بھی ان کو بند کریں. ٹھیک. تو اس ناطے انہوں نے وہ اساتذہ کی پوزیشن بھی ہم سے مانگی، اور ان سکولوں کو یہاں پہ پاک ترک فاؤنڈیشن سے ان رجسٹر کر کے معارف کے نام سے ایک NGO بنائی گئی، اور یہ سارے کے سارے اس کا حصہ ہیں. اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ہم نے کلیریفائی کیا کہ گولن تحریک کے جو لٹریچر تھا وہ بھی وہاں پہ نہیں پڑھایا جائے گا. بس جب افراد کے ہاتھوں میں ہو فیصلے اس طرح کے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے پاک ترک تو نا گولن تحریک تو گیری گلائی ہو رہی بڑے کام. وہ صرف یہ اسکول نہیں، ان کے باقی لٹریچر اور جو بکس تھی بڑی معروف بکس تھی پوری دنیا میں، ان کے حوالے سے بھی ایشو آیا تھا اور اس سب پر ہی پابندی لگی. اچھا جی خان صاحب، ہم نے ذرا قطر کی بات کرنی تھی. وہ ذرا قطر کی صورتحال کے اوپر یہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا اس کے اوپر بھی لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ جی کہ پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب نے کتنے جا کرنا. نہیں، بہت اچھا کیا. وزیر اعظم کا دورہ بہت ضروری تھا، بلکہ میری طرف سے تو یہ تھا کہ وہ پہلے دن جاتے. سر تھوڑا یہ ذرا سائڈ مارو رضی صاحب. ہاں، وہ پہلے دن جاتے. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑے ملک کے سربراہ ہیں، اور اگر جو سو کالڈ مسلم امہ ہے اس میں پاکستان اور ترکی بڑے ملک ہیں. یہ وقت نے بھی ثابت کر دیا صحیح کہ پیسے صرف جو ہیں وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے. چلے اس سے پہلے UAE کے سربراہ گئے تھے اور پھر ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں. UAE وہ ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کی دوڑ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے بھی زیادہ اچھے تعلقات بنانے ہیں اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے ایک خیر سگالی کا میسج، یکجہتی کا میسج دیا وہ آپ نے دیکھ لیا. اماراتی قطر کے جو امیر ہیں ان کا جو ٹویٹ آیا پاکستانی پرائم منسٹر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور ہم جو ہے وہ نئے سرے سے اپنے نئے تعلقات کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. اس طرح کا ان کا آیا. قطر کے حوالے سے یہ جو ہمارے چل رہی ہے نا بحث کہ پاکستان کو بلا لیں گے، پاکستان دفاع کرے گا، ترکی دفاع کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسرائیل سے، قطر کا. اسرائیل کوئی بڑی فوج لے کر نہیں آیا لڑنے. ٹھیک ہے. نہ آپ بڑی فوج لے کر لڑنے جا سکتے ہیں. ہمیں اپنی پبلک کو صحیح بتانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پیراڈائم شفٹ آئے گی تو تبھی کوئی معاملہ ہوگا. جن کو سیکیورٹی پر مامور کیا گیا ہے وہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. قطر کو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم شفٹ کرنا ہے. اگر اسرائیل کے ساتھ یعنی دو ہاتھ کر رہے ہیں یا اسرائیل سے بچنا ہے یا صرف اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، تمام خلیجی ممالک کو چائنا کی طرف جانا پڑے گا. رشیا کی طرف جانا پڑے گا. چائنا کا جو ہے نا وہ کی رول ہے. دیکھیں ہم وہاں جا کر ایک تو زمینی جنگ ہی نہیں ہو رہی تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جی جو ایئر پاور ہے، ملٹی ڈومین وارفیئر ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، یہ فوری طور پر نہیں ہو جاتا کہ فرض کریں پاکستان ہی اپنے طیارے بھیج دیتا ہے جی قطر کی حفاظت کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ آپ کو ان کے سیٹلائٹ پہ جانا پڑے گا.
قطر جب اپنے سیٹلائٹ جس سے وہ کنیکٹڈ ہے، جن کو سیکورٹی ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، ان کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کرے گا تو وہ تو نہیں دے پائے گا. سعودیہ بھی نہیں دے سکتا، جہاز ہی نہیں اڑیں گے، وہ اڑیں گے کچھ بھی نہیں. یہ ڈیفنس سسٹم انہوں نے ڈاؤن کر دیا، انہوں نے اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایئر پاور کا معاملہ ہے یا میزائل پاور کا ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا، یہ چین کے بغیر ممکن نہیں. اور جو ملٹی ڈومین وارفیئر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 5 سے 7 سال لگیں گے. جب آپ ویپن بھی دوسرا خریدیں، دوسرے سیٹلائٹ پر جانا پڑے گا. باقی ساری بیچنے کی باتیں ہیں وہ نہیں چلیں گی. اور جو اسرائیل کے پاس ایئر پاور ہے، جو سیٹلائٹ کا اس کا نظام ہے، جو وہ جی پی ایس سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ وہ مان کر چلیں کہ وہ ایئر پاور میں سپیریئر ہے. اچھا یہ اور حل کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس 3-4 آپشن ہیں اس وقت. جو کل کانفرنس ہو رہی ہے، پھر پرسوں سربراہی کانفرنس. پہلی جو آپشن ہے نشستن گفتن برخاستن، بدلہ میرا نہیں خیال کہ لینے کی پوزیشن میں ہے. تمام خلیجی ممالک مل کے بھی، سب کے سب مل کے بھی. کیوں؟ آپ بدلہ ایک دفعہ لے لیں گے، جو واپس آئے گا نا اس کو روک نہیں پائیں گے. یہ ریاستیں چھوٹی ہیں، ان کی جو پاپولیشن ہے وہ تھوڑی اتنی ہے کہ وہ سیلف سسٹینیبل ماڈل نہیں بناتی. ٹھیک ہے. پھر سیکیورٹی اپنی دوسروں کو دی ہوئی ہے تو فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام کر سکتے ہیں، یہ جو $1 ٹریلین سعودیہ، یو اے ای، قطر وہ وعدہ کیا ہے انہوں نے 1/2 میں انویسٹ کرنے کا، اس کو روک سکتے ہیں. تیل اور گیس اپنا پرانا ویپن یوز کر سکتے ہیں. جمہوریت آ جائے گی؟ نہیں، وہ تو ان کے خلاف جب سازش شروع ہوگی تو تب وہ کوئی جمہوریت کے نام پر ڈرامہ ہوگا. اور ان کے پاس لیبیا کا سبق ہے کہ جب امریکہ سے دوبارہ صلح کریں تو پھر کیا انجام ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ نے وہی بات مشہور زمانہ بلا دیا. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں اسرائیل کی مختلف کمپنیز میں جہاں انویسٹمنٹ ہے اسرائیل کی، ان کمپنیز میں جو آلریڈی ان کے جو انویسٹمنٹس ہیں ان عرب ممالک کے، وہاں سے ہاتھ کھینچا جائے گا. اور امریکہ کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہم جو ہے نا اپنی سیکورٹی کا اور بھی بندوبست کر رہے ہیں. صحیح. ایک جو لگتا ہے کہ بھی شاید ہو جائے جی سی سی کا ممبر بنا لیں پاکستان، ترکی اور ایران کو، اور کوئی سیکیورٹی معاہدہ کر لیں. 80s میں ان ممالک کا معاہدہ موجود ہے، ان خلیجی ممالک کا آپس میں، کہ مل کر دفاع کا، لیکن وہ ابھی تک اس پر انہوں نے ایکٹیو نہیں. ہاں جی، لیکن کبھی وہ ان کے آپس کے مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. اس کو ایکٹیویٹ کر لیں تو اگین وہی 5 سال جو ہیں وہ لگیں گے ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں. اس میں ہمارا بنیادی رول آتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیا آگے ایئر پاور کی ہے تو 5th جنریشن طیارے خریدیں، ہم بھی خریدیں، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ معاملہ ہوگا. ادروائز یہ 3-4 سٹیپس ہیں امریکہ کو بتانے کے لیے یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر، سازش کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. وہ ٹرمپ نے مرحلہ کہا ہے کہ آگے تو نہیں ہوئے گا. وہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں نا، جب ٹرمپ نے کہا تو نیتن یاہو نے کہا کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے. اب یہ آپ کہیں جیسے ہمارے بڑے چینل، یہ جیو کا چینل بھی بیچتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ ان کا امریکہ میں بزنس ہے، کہ وہ ٹرمپ کو انفیکٹ دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا نیریٹو، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. وہ اس کی دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہوا ہے ان مڈل ایسٹ میں یا پوری دنیا میں، امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنی کریڈیبلٹی ختم کر لی. اب کون اعتبار کرے گا؟ یہ 70-80 سال یہ سمجھتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں ہم جیسوں کو ساروں کو کہ دیکھو ہم کتنے سمارٹ ہیں، پیسوں کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے. آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں، ترقی نہیں کرتے. اور جو سیانے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہے، یہ پیسے ہیں جن کی وجہ سے آپ مختلف چیزیں یہاں پر لے آئے. آپ نے ٹیکنالوجی میں کیا ترقی کی نظر آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے جی معاملہ، یہ 3-4 پوائنٹس پر. اچھا، یہ ترکی تھے اور چوہے صاحب قطر تھے، چوہے صاحب نے پہلے دے دی ہے نا. میں بھی کر رہا ایک فکرہ، ہاں جی، یہ اللہ کرے وہ جی سی سی میں ایک اسلامک فورس بنی تھی
और शरीफ अली, हाँ जी, वो देखें कि वो मोहम्मद बिन सलमान साथ ही लाते हैं या बाद। सर वो जो रहील शरीफ वाली फोर्स थी ना, इस्लामी फोर्स, उन्होंने कहा था उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, पता नहीं कौन सा, वो तो एनसी में वो सुल्तान ममालिक जैसे दोबारा पैदा हो गया। इस्लामी ममालिक के दिफा के लिए जनाब ये, वो तो यमन वाली जंग में उन्होंने अपने लिए बनाई थी। हाँ, और वो सारे गए थे जनाब जो, और यहाँ भी बातें होती नहीं किराए पे ये उस वक्त। वैसे मैंने तो ये, मेरा तो मौक़िफ़ ये था जो नवाज शरीफ का था जनाब, वहाँ रेड कारपेट जो उनका वेलकम हुआ था और वापस आए थे, लेकिन यहाँ जनाब फटा पड़ गया जनाब, हमको किराए की फौज है वगैरह वगैरह। अब फिर वो बातें हो रही है कि जनाब ये मिलके दिफा जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए, तुर्की को दे दिया जाए। ये इसमें जो शाह जी बड़ी बात वैसे है, उदो शाह जी फौजियां नु की होया किसी अपने भाई लोग बस ऐसे ही उसको बंदे को एक तंग करना, तो उन्होंने फैसला किया होता है वैसे बंदे को नहीं रहने देना। हाँ, इसके तलकात जो हैं, और इनके तो जाती तलकात थे ना उनके शाही खानदान के साथ। अच्छा, वो सारे मामला, जेलसी फैक्टर, हाँ वो सारा कुछ कर करा के गोलमोल। और दूसरा जो ये कतर वाली बात है ना, ये हम यहाँ बैठ के हम तो थोड़े जज्बाती हैं। हम पहले लाते हैं जनाब इस्लाम को। तुर्किया में भी यही मसला बना हुआ है। अच्छा, उन्होंने शैम्पियन और मिठाइयाँ तकसीम की, जो मीडिया है इसराइल का, जब ये हमला हो गया। अभी ये पता नहीं चला था जनाब, जो बंदे जो हैं जो टारगेट किए थे उन्होंने, वो शहीद हुए हैं, मरे हैं, नहीं मरे। तो हमला ज़ाहरा उन्होंने वो हो गया था। और बहरे अहमर से उन्होंने F-35 और समथिंग जो दूसरा कोई तैयारा उनके बाद, वहाँ से उन्होंने मिसाइल जो हैं वो उन्होंने फायर किए, और वो निशाने ही पे लगे सही जहाँ लगने चाहिए थे। अच्छा, हम ये इस्लाम की बात करते हैं, वो करते हैं अरबिज़म की बात। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूँगा। पहले जब ये फ़लस्तीन वाला और इसराइल वाला इशू था, जो अरबों की जंगें हुई हैं, उसमें इस्लाम का कहीं जिक्र नहीं था। अरब लीग, अरब जो उनकी तंजीम जो भी है, उसको हम बीच में इस्लाम को ले आते हैं। और जैसे ये मैंने अर्ज़ किया ना, वहाँ शैम्पियन, इसी तरह तुर्किया के जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ बैठ के जब उन्होंने एक बम बनाया है गसब, जिसको वो गसब बोलते हैं, गजब, ठीक है ना, GASP उन्होंने स्पेलिंग की है उसके, SAP। अच्छा, वो भी इसी तरह का बैंक, जो बैंकर बस्टर, जमीन पानी तक जाने वाला बंकर बस्टर, हाँ बंकर बस्टर, सॉरी, उन्होंने जनाब उन्होंने बैठ के 10 टारगेट तय किए टीवी चैनल्स पे बैठ के, कि 10 मिनट में इसराइल तबाह हो सकता है। 10 बम हमने वो मारने, मदर बम टाइप की चीज़ है उनके पास। तो वो भी उन्हें टारगेट, जनाब एक इनकी वो पोर्ट है, एक जनाब उनका फलां हेड क्वार्टर है, एक फलां जनाब 10 टारगेट टोटल वो कहते हैं जनाब इसराइल जो है। ये है इस्लाम वाली बात। लेकिन वो दूसरी बात, जैसे अभी खान साहब ने फरमाया कि हमारे वज़ीर आज़म गए और UAE के सदर भी गए, तो UAE के सदर का इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पे जाके, एयरपोर्ट पे कतर के अमीर ने, और हमारा उन्होंने किया है जो वज़ीर दफा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलकत बराए दफा, और उनका इस्तकबाल किया है जिनका उनका इसराइल, हाँ नताइज दे सकते हैं। अच्छा, जो हम जो है हम ये समझ रहे कि हम जनाब उनका दिफा भी कर सकते हैं सारी। दूसरी बात ये है कि जो वो अमेरिका को उन्होंने इतला दी थी, जो ट्रंप को इतला दी था, ट्रंप को इसराइल ने डायरेक्ट इतला दी थी, वहाँ की जो फौज है, पेंटागन ने ये इतला दी कि जनाब वो इसराइल जो है कतर पे हमला करने वाला है। अच्छा। और उसकी वजह ये नहीं थी कि जनाब ये उसकी रजामंदी, ये पहले से तयशुदा चीज़ें थी सारी कि ये करना है। वो इसलिए था कि वहाँ जो उनका आठों पे लगा हुआ है डिफेंस सिस्टम, ईरान ने जब हमला किया था तो कितने मिसाइल गिर गए थे उस अड्डे पे। सबसे बड़ा अड्डा वही है ना कतर। वो अगर उनके मिसाइल जो हैं वो आ रहे थे तो उनके डिफेंस में रास्ते में उड़ा देने थे वो। और दूसरी बात ये है कि वो जो बचे कैसे हैं, वो जो लोग थे, जो खलील अल हैया और खालिद मशाल वगैरह, जिनको टारगेट करना था उन्होंने, वो तो घेर के ही लाए थे ना उनको कि यहाँ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। वो ये 15 मिनट पहले जो रशियन इंटेलिजेंस है उसने ये इतला दी थी, जो खबरें हैं। अच्छा। और फिर उनकी पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया था, वफद को वहाँ जाने से। जिस जगह इजलास होना था वहाँ इजलास नहीं हो रहा था उस वक्त। सही। और जो इन्होंने इतला दी उसके 10 मिनट बाद जो अमेरिका कहते हैं ना, हमने जनाब कतर को बता दिया था वो। और दूसरी आखिरी बात जो है वो ये कि जनाब ये हम जो कह रहे हैं ना कि ब्लॉक बन गई, ये वो
یہ باتیں شروع ہو گئی میڈیا پہ. ایون یہ کہ یورپین میڈیا ہے اس نے بھی یہ باتیں شروع کر دی کہ جناب وہ جو دفاع والا معاہدہ ہے اس پہ قطر جو ہے نظر ثانی کا سوچ رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے تردید کی باضابطہ طور پہ. وزیر اعظم صاحب نے ان کے وہ گئے ہوتے نا سلامتی کونسل کے اجلاس میں, انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں, ہماری محبتیں مزید بڑھ رہی ہیں اسٹریٹجک. جناب یہ وہ پہلے اس سے نکلیں تو صحیح نا اس ٹرانس سے امریکہ والے سے, پھر ہی دوسرے بلاک کی طرف جانے والی بات ہو سکتی ہے نا. صحیح. اب ان کے جو رافیل ان کے پاس ہیں, وہ ٹائفون ان کے پاس ہیں یورو, یعنی وہ 5th 6th جنریشن طیارے ہیں جو اسرائیل کے وہ جو, اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا اچھا خاصا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, لیکن وہ سارا جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو سارا کچھ سیٹلائٹ جو ہے امریکن سیٹلائٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو ایسی ہے جیسے لکڑی کے وہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے. جب تک میں بھولنا جاؤں میں بھی بھول جاتا ہوں پورا. تو یہ پھر اس طرف لانے کے لیے اب یہ دیکھ لیں جو ان کی ہونی ہے نا کانفرنس, اب اس کا نام دیکھیں. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, وہ عرب پکار رہے ہیں, یعنی وہ جو بدو ذہنیت ابھی تک ختم نہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ترکیہ کے بارے میں یہ خاص تاثر ہے ان کا, بس تسی عمرے تے نہیں جا سکو گے. اور دوسرا چلو اللہ خیر نہ کرے, وہ جو ہے وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ ذہنیت والی جو ترک عرب. اب دیکھیں عرب اسلامک کانفرنس, ہم OIC کی بات کرتے ہیں, وہ عرب کو پہلے رکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر عرب جڑے کٹھے ہو کے نیشنلزم ہے نا, نہیں نیشنلزم دی گل ہے, عرب نیشنلزم دی اگر گل ہو وہ پھر کر رہے ہیں مقابلہ نا, وہ کی کرنگے چلو. دیکھیں نا اب جو دفاعی جو ان کے وہ مسائل مزول جو بھی ہیں, اب ویسے وہ ایک میں دیکھ رہا تھا رپورٹ ایک انگریزی اخبار کی, یہ ہے اپنا کیا نام ہے اس کا, وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. وہ ہم کہتے ہیں نا جناب انہوں نے وہ مسائل جو ہیں وہ اس کی سعودی عرب کی جو حدود ہے وہ استعمال کی, وہاں بھی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کا وہ سویا ہوا تھا, وہ ستے رہنا سی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو میزائل جو بحر احمر سے فائر کیے ہیں نا, وہ انہوں نے پہلے اس کو بلندی پہ لے گئے, اتنی بلندی پہ جو اس کی وہ کہتے ہیں جناب رینج سے نکل کے پھر وہ نیچے آئے ہیں. اس کی رپورٹ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن وہ بری ذمہ ایک طرح سے اپنے آپ اس فائدے ہیں سعودی عرب کو. جی یہ دکھاؤ نا, میں وہ ایڈ کر لیں دو یار, وہ اسی چلیے نہیں جی تسی بیٹھو یار بیڈمنٹن ہو رہی ہے. اچھا چلیں. وال اسٹریٹ جرنل جو ہے نا ویسے بھی یہودیوں کا اخبار سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ چودھری صاحب کی بات صحیح ہے کہ ان کے پاس F-35 ہیں جی, کسی کے پاس کوئی میچ نہیں ہے, نہ یہ رفال نہ یہ ٹائفون, یہ 4.5 جنریشن طیارے ہیں, وہ اسٹیلتھ طیارے ہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے, اور جو نظر آنے کا امکان ہوتا ہے وہ جب سیکورٹی دشمنوں کو دی ہو تو تب یہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ, کہ جو کوئی تھوڑا بہت نظر بھی ہیں. مجھے عربوں کے عرب نیشنلزم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونا چاہیے جی, لیکن پھر اس نیشنلزم کی بنیاد پر کوئی ترقی بھی تو کر لیں نا. ٹھیک ہے, تو مار کھاتے آ رہے ہیں. اگر یہ GCC میں 2 ممالک کو شامل کر لیں, ہم نے بھی اپنا مفاد دیکھنا ہے, میں جس مفاد کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ کی ٹریننگ آپ کو بتا سکتے ہیں, آپ کو مختلف چیزیں فراہم کر سکتے ہیں, لیکن اصل چیزیں چین اور روس سے مل رہی ہیں. صحیح. ویسے اس طرح کی تو تجاویز ہے نا خان صاحب, یہ شروع میں عجیب سی لگتی ہیں, لیکن 5-10 سال بعد پھر وہ وہی تجاویز جو ہیں وہ ان کی بنیاد میچور ہو جاتی ہے نا. ہاں دیکھیے اس میں جو ہے, لیکن نیتنیاہو نے پاکستان کا بھی نام دیا دو. میں عرض کر رہا ہوں اس پہ آتے ہیں, میں اسی کی طرف آنے لگا. دیکھیے میرے دونوں احباب کی باتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی, لیکن 10 منٹ کے لیے سسٹم میں وائرس آ گیا تھا, اور پھر جیسے ہی وہ حملہ مکمل ہو گیا تو وہ وائرس ٹھیک ہو گیا تھا, سسٹم انہوں نے ری بوٹ کر دیا تھا. اس لیے زیادہ آپ پریشان نہ ہوں. بنیادی طور پہ اس حملے کے فوراً بعد 4 عجمی لوگوں کا رابطہ ہوا آپس میں, ٹھیک ہے, ایران, پاکستان, انڈونیشیا اور ترکی, اور چاروں میں یہ اتفاق پایا گیا کہ چونکہ وہ ہمیں عجمی اور گھٹیا سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب وہ بلائیں گے تو ضرور چلے جائیں گے. تو ہمیں ان کی کال آ گئی کہ دیکھو سر نلکی ہو گیا, تو
हम फिर चले गए, बाकी तीनों नहीं आए, आपने नोट किया होगा। हो सकता है कल उन्हें बुलाएं, कल उनकी कॉन्फ्रेंस है संडे को। हाँ तुर्की के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। हाँ, तो लेकिन इब्तदाई तौर पे ये जो लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने नहीं कहा, बाकी लोग कोई नहीं आया, आसी नस्से गए थे, ये हुआ, उन्होंने हमें खुद रिक्वेस्ट करके बुलाया था पाकिस्तान को, अपने मुल्क में तुसी एडा भी हल्का ना लो। नहीं इसी को तो ले। हाँ, एक गल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी दोस्तों ने बातें कही, ये फील गुड खबरें हैं, विशफुल थिंकिंग है, सोशल मीडिया पे फील गुड चीज़ें शुरू करवाई जाती हैं। वो अरब नेशनलिज्म से निकलने के लिए एक तो तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कतर हो, सऊदीया हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहाँ पे वो नस्ल हाकम हो चुकी है जो अमीर के घर में पैदा हुई थी। पहले वाली नस्ल वो थी जो गरीब से अमीर हुई थी, लेकिन वो अमीर के घर में पैदा हुई है, और इनमें से इन्होंने जाके A लेवल O लेवल भी जाके अमेरिका से किया हुआ है। वो अमेरिका से इतने मरूब हैं कि वो अगर उनसे अलग होने के बारे में अगर सोचेंगे फौत हो जाएंगे, तो वो दिमागी तौर पे फौत हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात जो कि मतलब अभी तक कंफर्म हो जाएगी कल तक ये खबर कि जनाब इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि अरब पेनिनसुला के जितने ममालिक हैं GCC के, वो सऊदी अरब का ये जो हवाई बाइकाट नहीं होता जो हमने इंडिया का किया हुआ है कि हमारी सरजमीन में से आपके त्यारे नहीं गुजर सकेंगे, मैक्सिमम इस पे इत्तेफाक होगा सर, मैं जो खबर है। इसके अलावा और कुछ उनका सऊदी अरब का बाइकाट नहीं, इजराइल का। अच्छा ठीक है, तो सऊदी अरब का है। मैं सऊदी अरब का हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत ढाड़े थे आजकल मौसम में माजरत ही कर लिया करो। अच्छा, अरब पेनिनसुला के ममालिक जो हैं वो और तुर्की और पाकिस्तान वगैरह को भी शायद वो रिक्वेस्ट करें कि जनाब हमारा तो खैर पहले ही उनके साथ 751 इसराइल दे नाल साढ़े वाल तो वैसे ही लोग नहीं करते, लेकिन वो हमें भी शामिल कर लें शायद इसके अंदर, लेकिन वो भी शायद है। एक बात, आखिरी बात ये है कि ये उसामा बिन लादेन जो थे वो एबटाबाद से हंट हुए, ठीक है, और अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर आए, और उन 2 हेलीकॉप्टर में से एक जरा था वो उसका पखा दरख्त को वजह और वो डिग के तारांच फंस गया, और उसके बंदे भी जो थे वो बह के दूसरे हेलीकॉप्टर में चले गए। और जब तक वो ऑपरेशन मुकम्मल हुआ उस वक्त तक पाकिस्तान के भी इधर के जो थे, मुझे एक जिम्मेदार शख्स ने बताया, ठीक है, इसलिए मैं रेडार से तेरे हमारे रेडार जो थे उनके ऊपर बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल थी। कोई ऑपरेट अच्छा, मशीना होना दिया तो अमेरिकन ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसकी जस्टिफिकेशन ये पेश की कि जनाब वो हेलीकॉप्टर बहुत नीची फ्लाइट करके आए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने फिर एक बात तय कर ली कि अब ये वाला चीज़ जो है ये हमने अमेरिकन नहीं रखनी। वो रेडार वो थे जो हमें अमेरिका ने वक्तन फवक्तन खैरात में दे रखे थे, कभी रूस के खिलाफ लड़ते हुए, हाँ, कभी अमेरिका के रूस के खिलाफ लड़ते हुए वो खैरात में दिए थे। हमने फिर टेक्नोलॉजी ली इटली से, हमारे मार्गला इलेक्ट्रॉनिक ने अपने सारे रडार फिर खुद रीमेक करना शुरू किए चाइना की सपोर्ट के साथ, और इटली की टेक्नोलॉजी हम लेके आए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे के तहत। हमने अपना JF थंडर का रडार भी फिर खुद बनाया, फिर एनजी तो फिर एनजी से टॉप ऑफ द लाइन पे हम गए, और फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी वॉर स्कीम्स हैं या जो वो क्या जी स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन स्पेक्ट्रम भी हमने अपना खुद बनाया। चीनियों से मदद ली हमने, लेकिन डिजाइन हमारा अपना था, ठीक है, अच्छा जी, हाँ, 100% डिजाइन होममेड था। और फिर उसके साथ हमने हैवी किस्म की एक्सरसाइजें की। आप अगर 2011 से ऑनवर्ड देखिए, इस खित्ते में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ भी जाके जंगी मशकें की, रूस के साथ भी की, ठीक है, बल्कि अमेरिका के अंदर तो एक ऐसी मशक है नहीं कोई भी किसी भी हवाले से, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल डोमेन जो है वो आखिर में मर्ज होके तो एक ही बनना है ना सर। हमने इसराइल के साथ भी मुश्तरका जंगी मशकें की, अमेरिका में जाकर हमने बहुत ज़्यादा जंगी मशकें की, उनसे लर्निंग करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की। इसराइल ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। वो अलग बात है कि वो उधर बैठे सन, ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ बैठे सन, लेकिन
ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جب ورکنگ گروپ بنے ہو تو کسی گروپ میں ہم اکٹھے بھی ہوں, اچھا لیکن یہ ہوا تھا. تو اس لیے, اور یہ 8 سال لگے ہمیں. ہم نے اس کا پہلا اظہار 26 فروری 2019 میں کیا تھا, اور انڈیا کو سمجھ نہیں آئی تھی. انہوں نے اپنا ہی پیٹریاٹ مار کے, کہ جو بھی تھا تھار یا پیٹریاٹ, وہ مار کے تو اپنا ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا, اور ہماری ہر چیز پرفیکشن سے لگ رہی تھی. اچھا, اس لیے میرا خیال یہ کہ اتنی لمبی کمٹمنٹ تو ان کے پاس شاید نہ ہو, اور نہ ہی وہ کرنا چاہیں. وہ چاہیں گے پیس, کیونکہ وہ دنیا کے اندر پیس کے بروکر ہیں, اور اپنے ہاں کا پیس وہ بیچتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں بہت پیس ہے. اچھا جی, گفتگو جو چونکہ بڑی سکیل ہو چکی ہے, اور آپ نے دیکھا, میری گل تو لین دو نا سر, میں کیا پہلے بڑی سکیل ہو گئی ہے, انہوں نے اور سکالت پاتی وچ کیسا لفظ دریافت کیتا, نہیں سکالت. اچھا چلے سر, امداد سمرو صاحب بہت جلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے کوئی گڈی بولی سی, یہ تک ادا سر ہے. تسی گل کرنا چاہ رہے, نہیں واپس نہیں ملنا. اچھا کافی ہو گئی, ہاں کافی لمبی ہو گئی ہے. تسی میرے کو انفارمیشن ہے بھی نہیں. ہاں ظاہر ہے, وہ ہم نہیں کرنی نہیں, وہ کرنے صاف سی بات. ہاں کر لو سر, فٹافٹ کر لو. اسرائیل نے عراق پر اس پر کویت پر حملہ کیا ہے, کویت پر, سوری قطر پر. یہ کوئی گل ہے جی, ہاں قریب ہی ہے نا. نال ہی جاپان اور جرمنی سے زیادہ دور تو نہیں, اس سے زیادہ دور تو نہیں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیفنس سسٹم امریکہ کے پاس رہے, چائنا سے ہیلپ لیں, ہماری کوئی ہیلپ لیں. اصل مسئلہ تو پاکستان کی اپنی سوورینٹی اور پاکستان کی اپنی فریڈم کا ہے. اسرائیل پاکستان کا بھی دشمن ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا, ایسے موقع پر جب اسرائیل کوئی بھی ایسی اگریشن کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے ریئیکشن آنا, پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل آنا انتہائی ضروری تھا. جو ہمارے وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں تو یہ بالکل ایک جینون سی بات تھی. اچھا, اس ان کا قطر کا ریئیکشن نہ دینا, امریکہ پر ڈپینڈ کرنا, ان ممالک کی مجبوری ہے. وہاں پہ جو نظام حکومت ہے, وہ جو آپ نے بات کی نا جمہوریت والا, وہ کسی بھی دن وہاں پہ جمہوریت کا ڈھول بجنا شروع ہو سکتا ہے. اچھا, قطر میں تو بہت آسان ہے, قطر میں تو بہت ہی آسان ہے. یہ آپ کے لب و لہجے میں جمہوریت کے لیے کچھ تحقیر پائی. نہیں, میرے بھی جمہوریت کے لیے نہیں, وہ جنہوں نے بجانا ان کے تحت, جس طرح سے عرب سپرنگ کے نام پر, جس طرح سے مطلب جس طرح سے وہاں سے وہ کر سکتے ہیں نا. ابھی بھی جب اسلام کا نام دیتے حکومت کی تھی نا وہاں پر, ابھی بھی اگر احتجاج, اگر ابھی بھی احتجاج وہ چاہے اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہو, اس کو جمہوریت کا رنگ دے کر اور کچھ بھی نئی کہانی شروع ہو سکتی ہے. ہم عرب ممالک میں اس سے پہلے یہ چیزیں دیکھ بھی چکے ہیں. تو ان ملکوں کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ جو خاندانی بادشاہتیں چل رہی ہیں, ان کا الٹیمیٹ انجام ہونا ہے. وہ آج ہو جائے, 10 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, جتنی دیر کو گزارا کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں امریکہ کا بہرحال رول رہے گا. وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے, جتنی پینیٹریشن ہے امریکہ کی وہاں پر, اس کی ان چیزوں کی بنیاد پہ. پاکستان نے نہ صرف وہاں پر وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, وہ جو سلامتی کونسل میں پاکستان کے جو جواب دیا ہے انہیں, وہ کمال کا. آصم افتخار نے کیا کمال کا, مطلب جو ان کی ورڈنگ تھی, جو نپا تلا ان کا وہ انداز تھا, جو الفاظ تھے, جس طرح سے انہوں نے کیا, وہ ظاہر پیپر ریڈنگ کر رہے تھے جیسے لگ رہا تھا, لیکن کمال کا جواب تھا پاکستان کی طرف سے. اچھا, وہاں پر باقی دنیا نے بھی ان کے جو کی ہے, وہ کی اسرائیل کی جو ہے اسرائیل والی ہی ہے, لیکن جو پاکستان نے بھی کیا وہ کمال کی تھی. تو پاکستان کا ریئیکشن, پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں جانا انتہائی ضروری تھا. پاکستان میں مسائل ہیں, سیلاب بھی تھا, باقی ساری چیزیں بھی ہیں, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اور وہ سارے کام ہونے ہوتے ہیں, حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور تو کسی کی نہیں, وہ اپنے کام باقی بھی چل رہے ہیں. لیکن یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کیونکہ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے, اور ہمیں اس تھریٹ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میری ایک ریکویسٹ ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ ضرور کیجیے گا, لیکن یار بہت لمبا ہو گیا نا مکالمہ. ہاں, میرا خیال ہے ڈفرینٹ ایشو کو ٹچ باقی کرنا دوست جذبات, یہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ بھی پاکستان ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان ایٹمی طاقت جو ہو اس کے ساتھ کوئی نان سینس حرکت نہیں ہو سکتی. اس کا تقریباً یہی بات مطلب نکلتا ہے, اور اسے سیریس لیا جاتا ہے, کوئی ملک ایسے نہیں لیتا. پہلی بات تو یہ ہے, میں ان سے پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا, آپ اسی وجہ سے ان کے نشانے پہ ہیں کہ آپ ایٹمی طاقت ہیں,
اور آپ اسی وجہ سے 2 دفعہ آپ پر اٹیمپٹ ہوئی ہے اٹیک کرنے کی اسرائیل کی طرف سے انڈیا کے تعاون سے کہ آپ ایٹمی طاقت بن رہے تھے یا آپ ایٹمی طاقت بن چکے ہیں. اور ایٹمی طاقتوں کو بلیڈ کرنے کے لیے صرف اوپن وار نہیں, وہ تو میں نے پہلے کہا ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے آپ کو بلوچستان میں بلیڈ کیا جا رہا ہے, ہم وہاں قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی میجر عدنان کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ کن کی انویسٹمنٹ ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ میں پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ایک میں محترم رضی صاحب سے بھی اختلاف کرنے کی جرات کر رہا ہوں. ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کو کال آئی تھی. دیکھیں جب بھائیوں کو دکھ سکھ ہوتا ہے تو خود جایا جاتا ہے. میں نے یہ چیک کیا تھا, ہم اپنے خیر سگالی کے دورے پر گئے تھے, کال کوئی نہیں آئی تھی. بس یہ میں نے چلو اچھا جی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انقلاب نیپال میں آیا ہے اور ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ نیپال کو لے کے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی کہ کوئی انقلاب پاکستان میں بھی آ جائے اسی طرح کا. ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ ذہن میں رکھیے گا بات, اس کے اوپر ہی ہم ذرا ڈسکس کر لیں گے. دوسرا چل رہی خبر کہ بنو کا دورہ کیتا ہے پی ایم صاحب نے اور نال فیلڈ مارشل صاحب نے, لیکن کل بنو دے وچوں کوئی مجھاں بھی لے کے چلا گیا. کل آئی خبر گاواں. تو یہ آپریشن 130 ہاں کوئی اس طرح کا کہا جا رہا ہے. مطلب یہ یار طالبان, مطلب میرا سوال ہے کہ یار یہ طالبان کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, کبھی لائے جاتے ہیں کبھی بھگائے جاتے ہیں. یہ ریاست ہمارے ساتھ سچ بولنا کب شروع کرے گی سر؟ اچھا پہلے تو دونوں موضوعات پر بات کرنی ہے. آپ ٹو یو تسی کوئی تیسرے تے بھی کرنی تے کر لو. میرا مطلب کہ وہ جو نیپال کی گل یار نیپال والا تو مختصر ہے نا, جو لوگ کبھی سری لنکا سے متاثر ہوتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش سے, کبھی ترکی میں ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے تھے. دیکھیں وہ ایک قوم ہے, ہم ملٹی, ہاں بنگلہ دیش سے بھی, ہم ملٹی, برما سے بھی, ہم ملٹی نیشنل کنٹری ہیں. ہمارے ہر صوبے کے, ہر علاقے کے اپنے الگ الگ سوچ, اپروچ اور مفادات ہیں. ہم صرف جمہوریت اور آئین پر متفق ہیں, مسائل الگ ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کہ پی کے والے یا کم از کم نقطہ نظر الگ ہوتا ہے نا. بالکل. تو یہاں کے لوگ کوئی الگ ڈیمانڈ کریں گے, پنجاب کے, سندھ والے کہیں گے نہیں یہ ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے, کے پی کے والے کسی اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, بلوچستان والے کسی اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. مسائل بھی ڈفرینٹ ہیں, اپروچ بھی ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا جو ہم یا اسپیشلی انڈیا میں کہتے ہیں یہ جو سب کانٹیننٹ ہے ہمارا, یہاں انقلاب کیوں نہیں آتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ الگ الگ نظریات رکھنے, خیالات رکھنے, مسائل اور اپروچ رکھنے والے لوگ. تو لہٰذا ہم کسی اس طرح کے کسی نقطے پر اکٹھے نہیں ہوتے, ہم جمہوریت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جمہوریت لے, ہم انقلاب کے لیے اکٹھے کبھی نہیں ہوئے. ہسٹری ہے ہماری, کبھی نہیں ہوئے. تو وہاں وہ جس طرح جو برما میں ہوا, یہاں پہ اپنا وہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر, پی ٹی آئی کے لوگ, عمران خان, ان کے یوٹیوبر, جی جی تو جی ہاں, تو وہ میرا خیال ہے نہ ہسٹری پڑھتے ہیں اور نہ وہ کچھ سرائکی میں کہتے ہیں اپنی گھوڑ تے نشہ تھی بھائی, نہ خود کچھ کر کے کھانے کو تیار ہے. ان کو پکا پکایا پھل ان کی, اور وہ سارے اور مزے کی بات ہے کچھ کر لو نا یار, کچھ کر لو. اور جن سر سن لو, اور جتنے یہ امید کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں یہ اس کی انقلاب کی, وہ سارے باہر ہیں, باہر بیٹھے نہیں, سارے باہر ہیں موسٹلی سارے باہر. اچھا ایک منٹ, دو طرح کے سو کالڈ صحافی, ایک جو باہر ہے, ایک جو اندر ہے. اور وہ جو یہاں پر باہر ہے وہ سارے چپ ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ سارے چپ ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے اور اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہوتا رہے گا, ہمارے اوپر اس کا اثر اس طرح نہیں آئے گا جس طرح اس ٹائپ کے ملکوں کے اوپر آتا ہے. اب آ گئی بات آپ کی وہ جو آپریشن طالبان, ٹی ٹی پی, عمران خان صاحب کی حمایت. عمران خان صاحب کی تو سمجھ آتی ہے حمایت, کیونکہ عمران خان صاحب جب ان کے خلاف آپریشنس ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں, تو ان کے حق میں لانگ مارچز کیا کرتے تھے. ایک لانگ مارچ آپ بھی کور کرنے گئے تھے, جی ان کے حق میں کیا کرتے تھے. اور پھر عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر اسامہ بن لادن کو فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر شہید کہا. عمران خان کی جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ہیں, میرے لوگ مجھے اگر مارتے ہیں تو میرے لوگ نہیں ہیں, میرے جوانوں کو مارتے ہیں, میرے بچوں کو مارتے ہیں.
ہمارے شہروں میں آ کر بم پھاڑتے ہیں. آج 12 شہید ہوئے ہمارے. جی 12 جوان شہید کا شہید ہونا کسی انسرجنسی میں یہ. اور ہم پاکستان ایک بڑی فوج اور طاقتور فوج رکھنے والے ملک ہیں جنہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی فوج کو ٹوٹے چبائے. ٹوٹے چبائے نا انڈیا کو ہم نے. چنے اچھا چلے ہم ٹوٹے چبائے. اچھا سوری نہیں ٹھیک ہے ٹوٹے چلو ہاں نہیں ہوتے. اب اس کے بعد آ جائیں گے, بھل آ رہی ہے نا, اس کے بعد آ جائیں گے. اچھا اب عید کی وجہ چنے ہوئے بھی نہیں, عید کی منکرے بھی نہیں چنے ہوئے. اچھا اب وہ جو دہشت گردوں کو پولیٹیکل سپورٹ ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں ہے. ایک MMA کی حکومت تھی, انہوں نے وہاں ان کو اپنا پراپر پینیٹریشن دی, اور ایک 13 سال سے حکومت جو پینیٹریشن دے رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور اب تو برملا اعلانیہ ہے نا, آپریشن روک دو, اپنے لوگوں کا مزاحمت کرو اپنے لوگوں کو کہا. تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا, وہ گائیں بھی نکال جائیں گے, بھینسیں بھی نکال جائیں گے, اسکولوں پر حملے بھی کریں گے, کبھی کبھی آپ کو سوات میں نظر بھی آئیں گے, اور لوگوں کے گھروں میں بنوں میں آ کے سامنے دیکھیں. جی بالکل. اچھا نہیں یار دیکھیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا جزوی چیزیں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسی ایک جگہ کے اوپر آ کے ٹک کیوں نہیں جاتی. سر اصل بات یہ ہے کیانی صاحب کے دور میں جب آپریشن شروع ہوا تھا, یعنی جو پیپلز پارٹی اور اس کا تھا, تو اس کے بعد جو اس وقت کے تھے ISPR کے ترجمان DG تھے جنرل اطہر عباس صاحب, ان کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں شروع ہوا تھا, جنوبی میں, دوسرے میں انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا. جنوبی میں کیا تھا, شمالی میں انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں کروں گا. فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنے. اچھا پھر کچھ آپریشنز ہو گئے, پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا, انہوں نے آگے سب کو واپس لایا. اچھا اب اس میں اکیلے عمران خان تو نہیں ہے نا, ہاں مطلب وزیر اعظم کی ضرورت ہے آپ کے پاس پاکستان میں, وہ اکیلا یہ فیصلہ لے فیض حمید کو اگر آپ کہتے ہیں, اور یہ ISPR نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز یا کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز میں سوال اٹھایا تھا, ہاں جی, کہ وہ کون تھے جو بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے ان کو واپس لائے تھے طالبان کو. یار اچھا وہ بھی پوچھی جا رہے ہیں. اچھا وہ بھی پوچھ رہے ہیں, تو آپ پوچھ کیوں رہے ہو؟ آپ کے پاس فیض حمید ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ فیض حمید لے کر آئے تھے, باجوہ لے کر آئے تھے, یا عمران خان لے کر آئے تھے. عمران خان کے اوپر وہ مقدمہ کیوں نہیں بن رہا؟ یعنی کہیں نہ کہیں سر میں کہہ رہا ہوں تینوں میں بنے یار, مطلب گل ہے یہ مدعا تو اٹھنا چاہیے. یہ ہم سے مطلب وہ پریس ریلیز جاری کر کے سانو دوسرے والی کیڑی گل ہے یار, ہم اپنے جوان کب تک کھوئیں گے؟ اس جو ہوتا ہے نا کہ کوئی واضح پالیسی. اور ویسے بائی دا وے وہ جو میجر آسم تھا, عدنان اسلم, او ہو یار, کیا آدمی, کیا آدمی. He was from SSG. SSG, yes. یار اس تک بھائی جان نہیں بول رہے سر, نہیں ہے تک انہوں نے گل نہیں کی تھی سر, انہوں نے تک نہیں گل کی. مان جو نا گل سر, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پکڑیے آپ. بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر طالبان کی حمایت کے لیے اکسا رہے ہیں تو کس طرح اکسا رہے ہیں؟ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے. کل کو اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا, میرا تو اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو یہ پورا ہم کہاں پہ کھڑے ان کو آج کرنا چاہیے اس طرح کی مافیا. اچھا بھیا, کچھ نازک معاملات ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں. آدھا انہوں نے آن کیا ہوا ہے, پورا نہیں کیا ہوا. شور صاحب اجازت دی, کوشش کروں گا کہ میں محتاط طریقے سے بات کروں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بہت کھل کے جو ہے عرب ممالک پہ بات کی, اور ہم معاملے کی تہہ تک پہنچے جو کہ بنیادی طور پہ تعلق رکھتا تھا ان کے گورننس سے, ان کے ہاں کی جو آٹوکریسیز ہیں. ٹھیک ہے, تو لیٹس کم ٹو آر ہوم. ہمارے ملک میں ہم نے اپنی بنیادوں میں مٹی بھر دی ہے کنکریٹ کی جگہ پہ. پچھلے 50 برس میں ہم نے وہ نسل تیار کی ہے جو طالبان کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ذہنی طور پہ. میں نام نہیں لے رہا کسی کا, کئی لوگ ہیں. ایک ذمہ دار بندے سے, وہ ذمہ دار بندہ سویلین نہیں تھا. اچھا, میں حیران ہو گیا, اور مجھے سمجھ بھی آ رہی تھی, بھائی نور اللہ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا,
इस वक्त हम तीसरी नस्ल भुगत रहे हैं जिसको हम जी जनरेशन कह रहे हैं ना। इनके माँ बाप जो है वो उन लोगों से पढ़े हैं जिन्होंने वो तालीम पाई थी ज़हन साजी की। मैंने तालिबान का लिटरेचर देखा है, जिस ज़बान में और जिस कैटेगोरिकल लहजे में वो हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोगों को, फौज को, इदारों को मुर्ताद फौज कहते हैं, वो मुर्ताद कहते हैं। हाँ। और काफिर कहते हैं, और इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं। और इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा, उसका नाम मैं लेता हूँ, मुल्ला अब्दुल अजीज। हाँ। एन उस वक्त मई के पहले 10 दिन जुमे के खुतबे में उसने कहा है कि इंडिया से कौन लड़ेगा, हाथ उठाए। अगर वो बंदा महफूज है तो इसका मतलब ये है कि हमारे उसका कुछ सपोर्टर मौजूद है, उसका कुछ सपोर्टर मौजूद है और अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि देखिए हमारा जो जज्बे इज्तिमाई है उसमें दीमक लग गई है। कोई खुद कुछ हमला ही ना हो जाए तो हम तो पहले कौन सा डरने वाले में से चलो नहीं बात क्लियर करनी चाहिए। हाँ ठीक है। हम पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, हमने इस पे पहले दिन से जो है ना वो अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है। ये एक फेडरेशन है, इसकी इकाइयाँ हैं। ये रियासत जो है इसके अंदर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, वो बराबर का शहरी है। जब तक हम इस बात पे, इस तशख़्ख़ुस पे वाज़े नहीं होते, क्योंकि इसका एक नतीजा निकलता है, पता है क्या है? कि हमारी फौज नेशनल आर्मी है, वो पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत और पाकिस्तान की टेरिटरी की हिफाजत उसको जिम्मेदारी दी गई है, अमानत दी गई है। यही कमीशन का मतलब होता है ना। जी जी राइट। मेरी राय में पाकिस्तान के, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से जो पुराने दोस्त रजी भाई हम सही साहब है, ज़ाहिर है आप तो माशाल्लाह इन फवाने शबाब में हैं, आप तो शर्मा जाते हैं आपकी उम्र का जिक्र किया जाए। एनीवे कमिंग बैक, आपको याद है कि जब अफगान जिहाद हो रहा था तो लाहौर शहर के कमो बेश हर काबिल ज़िक्र अखबार में हर हफ्ते एक सेमिनार होता था। और मैं वो नाम तक गिनवा सकता हूँ, वही 5-6 लोग होते थे जो हर जगह पहुंचे थे। एक वो डॉक्टर रफीक होते थे वाइस चांसलर, ऐसे ही होता था ना। डॉक्टर रफीक चुगताई नहीं, वो और थे, मुनीरुद्दीन चुगताई। अच्छा मुनीरुद्दीन, हाँ यस, ये रफीक अहमद थे। ठीक है, इस तरह के ये इकोनॉमिक्स के वो वाइस चांसलर थे। वो होते थे मुजीबुर रहमान शामी साहब होते थे, अताफ हसन मुकाशी साहब होते थे। ये मैं जानना चाहता हूं कि हमारा 70,000 बंदा मारा गया है 2004 ऑनवर्ड। हाँ जाहिर है ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा हो चुके हों। जाहिर है कि वो हम रोजाना शहीद हो रहे हैं। हमारा नहीं, दोनों साइडों का मिला, दोनों साइडों से नहीं पाकिस्तान का भी और हमारा नहीं पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान। आप मैंने अगले रोज दोबारा निकाला है सिर्फ लाहौर के हमले 2000 से लेके 2011 तक के, उस हवा मैदान तक वाले। मैं हैरान हो रहा था कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि हाई कोर्ट के दरवाजे पर जो धमाका हुआ था। मैंने और इमदाद ने लाहौर का हर हमला कवर किया होगा, जो FIA वाला मून मार्केट पे एक नहीं 2 अटैक हुए। हाँ जी, लाहौर रेलवे स्टेशन पे, लाहौर रेलवे स्टेशन पे दाता साहब तो बाद में फिर आखिर में, और लाहौर में मोची गेट वाला ही मैं कीता, सबसे पहले था मोची गेट वाला। हाँ, और उससे पहले हम जो है वो फिरका वाराना मोमनपुरा तो खैर दूसरी कार्रवाई थी ना, फिरका वाराना था वो भी। ये हुआ क्या है कि उसके नतीजे में जो कौमी सोच बननी चाहिए थी, जब मैं कभी किसी भाई से इख्तलाफ करते हुए कह देता हूँ ना कि यार मुझे फलान लफ्ज़ से जो है वो जमहूरियत से फासले की का एहसास हो रहा है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इट इज़ डेमोक्रेसी which is related to the concept and precept of nation state. Yes. जब हम लोग जो है वो जमहूरियत का मतलब क्या है? आंसरेबल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ लोग बात कहते हुए ये नहीं ख्याल करते आला तरीन मुनासिब पे बैठे हैं कि ये बात मेरे कहने की है या नहीं है। Exactly.
ये मेरा मैंडेट है اور या یہ नहीं دونوں है? دفعہ پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہوا نا. آپ نے جی کولڈ وار کے دوران کہ جہاد کرنا ہے, وہ جنرل صاحب نے کہا تھا جو پوری قوم مسلمان ہو جائے, مطلب مسلمان سے مراد یہ کہ جہاد شروع کر دو. اچھا پھر اس تو بعد اب اس کو بھگت رہے ہیں نا, انہوں نے کیا کہ نہیں یار ہے دہشت گرد. اب اس کو بھگت رہے ہیں, اب اس کو بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ جو اطہر عباس والی جو آپ بات کر رہے تھے, مجھے ان کا وہ انٹرویو چونکہ میں خاص دلچسپی رکھتا تھا اس موضوع میں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کیانی ڈیسائیڈڈ ٹو ڈریگ ہز فیٹ. اور کیانی صاحب کا استدلال بھی مجھے یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ایسٹرن بارڈر. یہ کہتے تھے کہ ہم شمال, لیکن جب راحیل شریف آئے اور فیصلہ کیا گیا کہ شمالی وزیرستان میں جانا ہے تو گئے, نکالا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کے اندر یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہو کہ کچھ لوگ آج تک طالبان کے تصور عالم اور تصور سیاست کے ساتھ ہمدردی رکھتے, تو فوج کی کیا ضرورت ہے, ہماری پولیس جو ہے نا وہ کافی ہے ان کے لیے. بالکل صحیح. ملک صاحب ہیں سب سے پہلے ایسنشلی پکڑا تھا ملازم اس کو. ہاں یہ ایگزیکٹلی. اور نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا اگر کرنا چاہتے. شکریہ سر. سر بڑی مہربانی سر. آپ کی مہربانی خان صاحب, آپ کی بڑی مہربانی سر. میرے قریب آ کے بار مائک گزر گیا. اچھا عمران صاحب, چونکہ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں تو 2-3 چھوٹی گزارشات ہیں. ایک تو خان صاحب کا بھی جو حالیہ ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس بار اپنے ایم پی ایس کو کہتا ہوں کہ وہ مزاحمت کریں آپریشن پہ. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ مزاحمت کریں, بلکہ اس سے پہلے آئی تھنک 2 ہفتے پہلے شاید افغانستان میں ایک واقعہ ہوا, اور اس پہ نہیں زلزلے سے پہلے وہاں پہ خوست اور پکتیا میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور وہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں. پاکستان پر الزام تھوپ دیا گیا, پاکستان کے سفیر کو وزارت خارجہ میں بلا کے ڈیمارش دیا گیا. اب تب سے آپ دیکھیں کہ یہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں, مزاحمت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, در اندازی کی کوششیں بڑھتی جا رہی ہیں. بنو جو ہے وہ اپنا کینٹ بار وہاں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ جی آپ مزاحمت کریں. اب ایک تو ایم پی ایس کو اور دوسرا وہ جو ان کے ہمدرد ہیں ان کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے لیے بھی کوئی پیغام جاری کر دیا, مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ اس پیغام سے پہلے کم از کم 2 مرتبہ ان کے ٹویٹ کے ذریعے اور خود محترمہ علیمہ خان جو ان کا پیغام جو ہے وہ جاری کرتی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ میسج دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بطور وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں ہونے والے فوجی آپریشنز کو رکھوائیں. اور بلکہ یہاں تک آ گیا تھا اگر آپ نہیں رکھوا سکتے تو پھر آپ کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے نا. پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ کمپین چلائی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور نے انکار کر دیا, جس کے بعد ایم پی ایس کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا, یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس نے نہیں تو وہ یہ کیا ہے, یہ آج آرمی چیف صاحب جو وہاں پہ گئے ہیں, یہ ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی جا رہی ہیں نا, اس طرح سے وہ بھی ٹھیک ہے نا. اور یہ جو امداد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, آپ نے سوال بھی کیا کہ ابھی یہ جو نیپال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب صبح و شام یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا منظر ہوگا. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یار آؤ نا, آ کے تو پاکستان آ کے کرو نا. مطلب آپ لندن سے بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں, آپ امریکہ سے بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں, آپ وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, آپ اٹھتے جاگتے آپ کو خواب آ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسے حالات ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ کیا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, نیپال میں جو کچھ ہوا, انڈونیشیا میں جو کچھ ہوا, وہاں پہ اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے آپ کو؟ ان کے لوگوں کے جو ہے وہ ایک جینوئن ایشوز تھے. یہاں پہ یہ کس کے لیے انقلاب لے کے آ رہے ہیں؟ صرف یہاں پہ بھی ہیں سر, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. پھر ان ایشوز کی بات کریں نا, آپ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں سر, آپ ایک شخص کے لیے جو ہے وہ لوگوں کہہ رہی ہیں انقلاب. اچھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں, میرے اگر میری گزارش سنیں تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں, لیکن بات کسی اصول کی بنیاد کے اوپر ہونا. ہاں اس اگلے ایپیسوڈ پہ کر لینے ہیں. ہاں یہیں سے شروع کروا لیتے ہیں. ایک بات اور کرنی ہے چونکہ اگلے تاڑے تو شروع نہیں سر, چینج ہو جائے گا نا ٹاپک. میں نے گزارش کرنی ہے نا, نہیں سر یہ جو قطر والا ایشو تھا اس پہ ایک چھوٹی سی گزارش میں نے کرنی ہے کہ ابھی یہ جو پاکستان اور بھارت کے مابین جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ ہمارے قریب آیا اور ہم امریکہ کے قریب گئے ہیں.
لیکن قطر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ نہ یہ کچھ ہو جائے. یہ ابھی ایک چھوٹا سا ایم او یو ہم نے سائن کیا ہے, ٹھیک ہے, 500 ملین ڈالر کا وہ ایم او یو ہے, لیکن اس کے بعد نہیں سن لیں سر, ہاں نہیں سر, نہیں وہ ایم او یو ہے سر. آپ کا ML1 جو ہے وہ نکل گیا ہے, جو چین آپ کے ساتھ مل کے اربوں ڈالر کا پروجیکٹ لگانے جا رہا تھا وہ نکل گیا. خدا کے لیے ذرا غور فرمائیں. چلے واپس آ کے یہیں سے بات کریں گے ML1 کیا ہے, ML2 کیا ہے. سر ایک منٹ بیٹھو, ٹیک لو پلیز. اس طرح کلوزنگ نہیں ہونی. ایک بریک لیتے ہیں اور سعید چوئی صاحب نے بات کرنی اس پہ آ کے طالبان والے ایشو کے اوپر نا. عمران خان صاحب طالبان بڑے ابھی ٹاپکس بہت ہیں. ابھی سعید چوئی صاحب سے ہم نے آگے پوچھنا ایمان حاضر مزاری والا بھی جو ایشو چل رہا ہے, اور وہ جو ٹویٹ کیا ہے اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ججوں کی مراد کے اوپر, وہ بھی ہم نے کرنا ہے. تو ٹاپکس بہت ہیں سر. انہوں نے کہا 21 کنیزیں اور 7 ہاتھی بھی ان کو دے دیں. آ کے گل کرنے ہیں, ویسے انہوں نے ٹویٹس نہیں کیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور پہلی نشست میں بڑے زور و شور کے ساتھ بحث چل رہی تھی. بحث چوئی صاحب آپ کی باری ہے. آپ نہیں انہوں نے گل کر دی سر. ہاں اچھا یہ نا اس میں جو عمران خان صاحب والا بات ہے نا, عمران خان جو طالبان کی حمایت کر رہا ہے, ان کا جو ٹویٹ ہے نا وہ ذرا آپ دیکھیے. انہوں نے 1 گھنٹے میں, جب نیپال والا ایشو ہوا نا, 1 گھنٹے میں 3 ٹویٹ کیے انہوں نے کیے. اور یہاں یہ بات بھی ہوئی ہے, اور بلال غوری صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر 9 مئی جیسا یہ سانحہ چاہتے ہیں, اور کل کو جب یہ پکڑ ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو میں نے کی ہی نہیں, میں تو جیل میں تھا. جیسے 9 مئی والا واقعہ جو ہے, پوری تیاری کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں میں تو جناب اس وقت گرفتار تھا, مجھے کیا پتا کیا ہوا. اور پھر آن کرنے والی بات ہے, شکیل سیر صاحب نے فرمایا, یہ سوری شکیل ملک صاحب نے جو فرمایا ہے یہ آدھی بات ہے. انہوں نے آن کیا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کو, لیکن جب یہ 1971 والا انہوں نے وہ لگایا تھا ویڈیو, ہاں اس کی جو ویڈیو تھی, ویڈیو کو آن نہیں کیا تھا. ان کا میں نے ٹویٹ کی اجازت دی تھی, لیکن ویڈیو کا مجھے پتہ نہیں کیسے لگ گیا. اسی طرح کا اب جو ان کا ایک تو وہ کہتے ہیں جناب میری جو بہنیں ہیں, میری بیوی ہے, یہ غیر سیاسی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو ٹویٹ ہے جو سب سے خطرناک ٹویٹ ہے, انہوں نے جس میں 3 کارڈ کھیلے ہیں, ان میں لکھا ہوا جنہیں ہمشیر گان سے گفتگو, کنورزیشن ود سسٹرس. اچھا یہ اس کا مطلب یہ کہ جو گفتگو فرما رہے ہیں ان کے ساتھ, یہ یاد یہ ہوتا ہے نا بہنوں کے ذریعے پیغام, اس کا مطلب وہ بھی شریک ہے بیچ میں. اچھا اس میں انہوں نے 3 کارڈ کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, اور تینوں ہی انتہائی خطرناک ہیں اس ملک کے لیے, ہمارے لیے. پہلا کارڈ انہوں نے کہا پختون کارڈ, دوسرا طالبان کارڈ, ٹھیک, اور تیسرا کارڈ جو ہے یہ میں وہ ان کا ٹویٹ بتاتا ہوں آپ کو. تیسرا کارڈ انہوں نے ایک مرتبہ پھر فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کی ہے. پہلا کارڈ جو پختون کارڈ ہے انہوں نے یہ کھیلا ہے کہ جناب ابتدائی یہاں سے کی ہے انہوں نے کہ ANP کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ماضی میں غیر مقبول کیا گیا. ANP پختونوں کی آپ کہہ لیں کہ وہ کون سی جماعت, وہ کہتے ہیں قوم پرست جماعت. اور ANP جو ہے یہ اپنے وہ کہہ لیں, میں تو اس کے لیے کرتوت کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نظریاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا. نہیں اعتراض کس بات پہ ہے نا, اپنی حرکتوں کی وجہ سے کر لیں. اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ تھی روس نواز اور افغان نواز. جب وہاں کمیونسٹ گئے تو وہ اس کا زوال شروع ہو گیا, اور یہ نہ ڈیورن لائن کو مانتے تھے. پختونستان کا نعرہ انہوں نے لگایا, جو قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ انہوں نے جو ان کے خان عبدالغفار خان صاحب تھے, جو ریفرینڈم تھا اس میں, جو پاکستان کے لیے ریفرینڈم تھا صوبہ سرحد میں ہوا تھا, اس میں جو کردار تھا سرحدی گاندھی, اور پھر پاکستان میں انہوں نے دفن ہونا جو ہے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, پسند نہیں کیا تھا. جلال آباد میں دفن ہے. اور نہیں اس میں ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی مخالفت تو جمعیت علماء چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے نا, میں ابھی جا رہا ہوں. اب یہ جناب جو ٹھیک ہے اس وقت جناب وہ بھی مخالف تھا پاکستان کا, آپ نے جیسے فرمایا,
तो भाई मेरे बाद में पख्तूनिस्तान का नारा कौन लगाता रहा है? यही ANP थी ना, यही जमात थी ना, अब्दुल गफ्फार खान साहब की जमात ही थी ना। अब तक नहीं, छोड़ दें। ये मेरे ख्याल में वो अफगानिस्तान वाला जो रशिया के साथ इनका था पहले, ज़ाहिर है इनके कम्युनिस्ट ख्यालात के लोग, ठीक है, ये और फिर वहाँ से चले गए जब, तो उस वक्त तक ये वहाँ जो पख्तून कार्ड जो है खेलते रहे। अब खान साहब जो है ये दोबारा फिर एक मरतबा ये पख्तून कार्ड ही खेलने की कोशिश रिवाइव कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ANP के गैर मकबूल होने से फ़ायदा किसको हुआ ये भी देखें। इमरान खान फ़ायदा तो इनको हुआ है, PTI वालों को। ये तो इनके दिल में दर्द क्यों उठा है उनका? ये वो वाला कार्ड है जो वहाँ ये पख्तून जो हैं, बहुत सारे लोग ने सारे पख्तून अपने आप को एक और उनकी जो कह लें कि जनाब उनकी वो समझते हैं अपने आप को ख़ास सुपीरियर, जैसे वो जंग के दौरान जब इंडिया भारत जंग हुई थी उनका जनाब पंजाब की जंग है, ये किसने कहा था? उन्होंने कहा ये ANP वालों ने कहा था, ये मैंने कहा था। हाँ, उन्होंने ठीक है ना, आप करें वकालत जिसकी भी, मौलाना अब्दुल अजीज ने भी किया, ठीक है ना, ये किन्होंने कहा था? और ये बात जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी कही। अच्छा ठीक है, हम तो आपके साथ हैं, आप हम पे हमले क्यों कर रहे हैं? उस राय की है मौलाना अब्दुल। अच्छा ठीक है, वो नहीं, वो जब बात आई। और दूसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आसिम मुनीर है ये एंटी तालिबान लॉबी को खुश करने के लिए ये कर रहा है। हाँ। एंटी तालिबान लॉबी जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं, अगर तालिबान से मुराद अफगान तालिबान है तो फिर भी हम तो बार बार जाके उनके तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि भाई साहब अपनी इनको रोकें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वो वादा भी करते हैं दोहा मुज़ाकरात में, और जो दोहा कार्ड है उसमें उन्होंने तस्लीम भी किया था हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर इसके बावजूद जैसा भी आपने कहा बन्नू में आए और वो जो 150 के करीब पता नहीं कितनी ले गए, वो रिपोर्टेडली गाय जो है वो ले गए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो था फार्म हाउस वो शायद हमारे किसी इदारे का था। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो बन्नू कैंट को दूध सप्लाई करता था, वो इसलिए जनाब वो जो भी है, लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर, और वो क्या वो C-130 में बिठा के ले गए उनको। वो पैदल ही कितनी तेज जा सकती है, वो चल सकती है। और ये जो एंटी तालिबान जो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, जो आपको तालिबान कहते हैं किसी भी नाम से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह लें, पंजाबी तालिबान कह लें, जो भी तालिबान है, वो तो पूरी कौम ही वो उनके एंटी तालिबान है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कौन है वो कहता है जनाब वो हमले करें पाकिस्तान पे आके और पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान का मुल्क वो तबाह करें? कोई भी नहीं चाहेगा। या मुख्तलिफ नज़रियात के लोग बैठे हुए ना, अक्सरियत, वो उनको जोड़ें अगर पख्तून के साथ, उनको जोड़ें ये जो इमरान खान के ट्वीट की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर जो ये बात कर रहे हैं कि एंटी तालिबान, और ख़ास तौर पे वो जो ये तहरीक चला नेपाल की तहरीक से मुतासर होकर जो बातें की जा रही हैं, इनकी तहरीक जो है, ये पहली बात हुई है यहाँ पे कि जनाब ये तो इमरान खान की रिहाई के लिए किसी असूल पे तो है नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इनकी तहरीक जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के लिए इनकी तहरीक है नहीं। इनके जो तमाम ट्वीट्स हैं अब तक के, वो तो सारे जो टारगेट करते हैं वो करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़ाती तौर पे। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत की तब्दीली की तो बात ही नहीं करते, कहते हुकूमत तो जनाब हमें कठपुतली है, असल हुक्मरान तो वो है। यानी ये तहरीक जो चलाना चाहते हैं वो चलाना चाहते हैं फौज के सरबराह के खिलाफ। 9 मई भी 9 मई भी उसके खिलाफ थी। अगर उसके खिलाफ चलाना चाहते हैं तो क्या हमारी फौज का डिसिप्लिन ऐसा है या कोई ऐसे हालात हैं कि जनाब आर्मी चीफ को या हुकूमत तो कमज़ोर है कि जनाब बरतरफ कर सकती है क्या अगर इनकी तहरीक के नतीजे में? इसका मतलब ये है कि 9 मई जैसा ही एक वाक़या ये चाहते हैं फौज के अंदर से। ये यानी कि 3 कार्ड उन्होंने खेले हैं एक ही अपने ट्वीट में, और तीनों ही मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी पे मबनी है। सही। तो आप बात करना चाह रहे हैं इस पर? इजाज़त दीजिए प्लीज। ये ले करें सर। एक बात मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि कौम परस्त होना कोई गलत या नाकाबिल दफा नुक्ता नज़र नहीं है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और पाकिस्तान की ये 4 वफाकी इकाइयाँ हैं, ये इकाई के तौर पे शरीक हुई हैं पाकिस्तान में। और जो इससे सवाब हुआ था, रेफरेंडम हुआ था,
وہ اس بات پہ تھا جو مخالفت غفار خان صاحب نے کی تھی اس وقت حکومت ان کی تھی. 97% مسلم آبادی کا ایک ہی صوبہ تھا پاکستان کے حصے میں آنے والا. 97% مسلم آبادی اب تو پورے پاکستان میں ہے نا, کیونکہ ہم نے اس پاکستان والا وہ معاملہ اور بہت کچھ کیا ہوا ہے. چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. وہاں پہ کانگریس کی اور حکومت موجود تھی جسے 21 اگست کو ڈیزالو کیا گیا تھا, اور جس قیوم خان صاحب کو لا کے وہاں بٹھایا گیا, وہ قیوم خان صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے ایوب خان سے معافی مانگی تھی. وہ وہی ہیں نا بابڑا والے 12 اگست 1948 والے. اس وقت کیا جب قتل عام ہوا تھا یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی ورنہ ہم اور چلاتے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, خرچہ بھی لیا گیا, ہسپتالوں کو کہا گیا تھا کہ جی زخمیوں کو جو ہے ایز اے پاکستانی میں مکمل احترام کرتا ہوں بلوچوں کا, سندھیوں کا, پختونوں کا اور پنجابیوں کا. اور پنجابیوں میں سے جو خود کو سرائکی کہنا چاہیں ان کو میں کہتی ہوں ان کا حق ہے, کیونکہ یہ ایک گروہ کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے تشخص جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کیا ہیں. یہ تو باہر سے جو یہ الزام ہے ڈیورنڈ لائن نہ ماننا, میں عرض کرتا ہوں ڈیورنڈ لائن والے ایشو پہ میں پختون ہمارے جو قوم پرست دوست ہیں ان سے ہمیشہ میں نے اختلاف کیا ہے. میں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے. میری 35 سال کی تحریروں میں سے کوئی ایک لائن دکھا دی جائے, یہ لائنیں ملیں گی. آپ این پی میں رہے بھی تو ہیں نا؟ جی میں این پی میں رہا ہوں. میں بالکل مجھے اس پہ خوشی ہے, اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ ہم پنجابیوں کا دل اتنا بڑا ہے. جس وقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں میرے بھائی سعید چودھری, جب یہ الزام جو ہے یہ گھڑنے والوں کا ہمیں پتہ ہے نصیر اللہ بابر تھا, اور اس وقت قائد حزب اختلاف کون تھا قومی اسمبلی میں, اس کا نام خان عبدالولی خان تھا. کون سا الزام؟ یہ جو پختونستان کے نعرے کی بات کرتے ہیں نا, جی میں بھٹو صاحب کی قومی اسمبلی میں 1973 میں عبدالولی خان صاحب قائد حزب اختلاف تھے. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ ڈیزالو کی تھی بھٹو صاحب نے, تو ان کے ساتھ سولیڈیرٹی میں مولانا مفتی محمود صاحب کی قیادت میں جو حکومت قائم تھی انہوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے, اور وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی تھیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس ملک میں بھائی سعید, اس ملک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا, آپ کو یاد ہے ایک لفظ آیا تھا جناپور, اور آپ کو پتہ کہ پھر بعد میں وہ نعرہ چلانے والوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات درست نہیں تھی. نہیں تھی. ان کے اوپر جناپور کا الزام تھا, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا نا, ان کے تو بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں, جو پختون جیسے ہم پنجابی جو ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ادھر کا پنجاب اور ادھر کا پنجاب, تو بطور پنجابی تو ہم ختم نہیں ہوئے. ہم نیشن اسٹیٹ کے طور پہ پنجاب کے اس حصے نے پاکستان کا حصہ بننا قبول کیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی سب پختون تو نہیں ہیں, غیر پختون بھی موجود ہیں, ہزارہ بھی موجود ہیں, بلکہ وہ 50% بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خان عبدالغفار خان صاحب کی جو تحریک ہے بھائی سعید, اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تاریخ کو اس طرح مسخ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے تھے وہ ہیرو بن گئے. خان عبدالولی خان صاحب کو پاکستان بننے کے بعد 8 سال مسلسل جیل میں رکھا گیا تھا. 1955 خان عبدالغفار خان کو بھی اور عبدالصمد عزیزی کو بھی 1955 تک جو ان کو جیل میں رکھا گیا تھا, اور جب وہ رہا ہوئے تھے جمہوریت پسند نہیں تھے, ریفرینڈم کو نہیں مانا اس لیے نہیں. ریفرینڈم پہ ان کا موقف میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا دیکھیے یا تو ہمیں تینوں آپشنز دیے جائیں ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ ریفرینڈم کی ضرورت نہیں, چونکہ انڈیا کے ساتھ تو ان کی کوئی جغرافیائی کنٹیگوٹی اتصال تھا ہی نہیں. تو وہاں پہ ریفرینڈم جو ہے وہ بیمانی تھا, وہ مسلم میجورٹی ایریا تھا, اسے پاکستان کا حصہ بننا تھا. ویسے 1-2 کتب میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی, نہرو صاحب انکاری ہو گئے تھے. جن کتب میں آپ نے یہ پڑھا ہے اس میں میں عرض کیے دیتا ہوں کون تھا. اس میں خان افقلات اور بزنجو صاحب تھے. انہوں نے نہرو سے رابطہ کیا تھا.
اور नेहरू साहब ने कहा था कि आपका मुल्क बन गया है, आपका हमारे साथ कोई जुग्राफियाई इत्तेसाल नहीं, या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, जाएं अपने मुल्क। नहीं, ये सर मैं दो जुमले मैं हैं? कहना चाहूँगा। ये आपकी बात ठीक है। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो राब्ता किया था वो कलास साहब ने किया था, और मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि कौम परस्त होने में कोई अपनी कौम का, अपनी सकाफत का, अपनी ज़बान का एहतराम करने में कोई हर्ज नहीं हो। अगर हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं तो हमें पाकिस्तान की तमाम इकाइयों का एहतराम करना लेकिन हम चाहिए। इस कार्ड की मैं तो ना तो कार्ड वाली बात आप कर रहे हैं। देखिए, वो इस मुल्क में आपको याद होगा सिंध कार्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। हमें याद है कि वो कार्ड कौन इस्तेमाल करता था। और ये जो मैं आमतौर से आप जानते हैं ना, इमरान खान आप गवाही देंगे कि मैं इमरान खान साहब का जिक्र नहीं किया करता। आपको पता है क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं कि बतौर इंसान के मैं उन्हें कोई उनका एहतराम नहीं करता। मैं इमरान खान साहब का जिक्र इसलिए नहीं करता कि मैं इमरान खान साहब के उस्ताद से इख्तलाफ करता हूँ। आपको पता है कि उनका उस्ताद कौन था? हमीद गुल। हमीद गुल को तो उसने जूते ठुड्डा करा के बाहर निकाल दिया था। चेयरमैन बनाना था। और मैं एक मिनट, आखिरी बात मैं भी अमीर गुल से ही सीखा था उसमें। ये भी आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं जनाब, जब तालिबान ने 3 नाम दिए कि ये हमारे बिहाफ पे हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो वो 3 नाम मैं गिनवा देता हूँ। इमरान खान, अंसार अब्बासी और या मकबूल जान। यस, यही 3 नाम थे ना। तो इससे अगर किसी को गलतफहमी रह गई हो, ये इमरान खान साहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, खान साहब का खमीर तालिबान से उठा है। ठीक सर मैं 2-3 जुमले से जी 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 जी। चो साहब ने जो खान साहब के मुतालिक बातें की 100% ठीक है, और उनके अंदर का तालिबान खान उस ट्वीट में जाग उठा है। और कभी वो पख्तून कार्ड खेलते हैं, कभी वो तालिबान इस्लाम कार्ड खेलते हैं, मुसलमान इस्लामिक टच, दोनों। लेकिन जहाँ तक बात है पुरानी बातों की, तो ड्यूरेंट लाइन को या अफगानिस्तान को 5वीं रियासत किसने डिक्लेयर किया था? ज़ियाउल-हक साहब। हमें वही रिजीम ना, वही रिजीम। और उनके पीछे कौन थे उस वक्त? तो ये उनके पीछे नहीं थे एएनपी वाले। दूसरी बात, जो नेशनल अवामी पार्टी नैप थी ना, जिस पर पाबंदी लगी वो 75 में। अच्छा, क्या वो अपना पाकिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीक थी वो? ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछना ठीक है। नहीं, उन्होंने रिजाइन किया था एहतजाज। सर एहतजाज, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ ना, मेरा राइट है, आपका राइट है, मेरी बात से इख्तिलाफ। ट्रिब्यूनल वाला इशू जी वो याद मोहम्मद खान शेरपाव की शहादत के बाद का हुआ था। अच्छा, उन्होंने पख्तूनिस्तान की जो बात की है वो तमाम पख्तून इलाकों को मिलाकर, जिसमें बलूचिस्तान भी है। अब अगर अचकज़ई साहब पश्तूनिस्तान की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं करते, वो अलग सूबे की बात करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी जाती है, कोशिश और जान के की जाती है। मैं किसी दोस्त को ये नहीं कह सकता कि तारीख का उनको इल्म नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी कभी अलहदगी पसंद नहीं रही है, कभी नहीं रही। और देखिए जुबान के सख्त रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कहे कि यार देखो यहाँ पंजाब में कितने दोस्त हैं कहते हैं यार ये जो है वो तकसीम गलत हुई है। पाकिस्तान की बात भी होती है। हाँ होती है। पंजाब के कितने दोस्त कहते हैं तकसीम गलत हुई है। कौन सी? ये पंजाब को नहीं तकसीम होना चाहिए था। इंडिया को जो 2 हिस्से किया, पंजाब को 2 हिस्से किया गया। पंजाबियों को पता नहीं है कि कौन सी तकसीम। ठीक है, पंजाब की तकसीम पर आज भी और ज़ाहिर जिस तरह वो लाइन खींची गई उसने अपना तकसीम के दौरान अंग्रेज ने खींची रेड कल्प, तो यार उस पर सबको तकलीफ है। अच्छा, वो अपनी वो बात करें, मुझसे मुत्तफिक होना हो, लेकिन हम किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि यार वो कोई धरती से गद्दार थे। असेंबली में आके सर अगर गफ्फार खान की पुरअमन तहरीक ना होती तो पता नहीं वहाँ क्या होता। He is perhaps the only freedom fighter from this land. ਤੁਸੀਂ इधर एहतियात ना नहीं करना। नहीं मैं वैसे ही मैं कह रहे हैं अजीब भाई, सिर्फ आपको एक इशारा अर्ज किया देता हूँ। मैं एक बात, मैं आपकी बात को ही लेके आगे चल रहा हूँ। देखिए बात ये है कि मुझे तो किसी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है जब तक कि मुझे कोई यकीन दहानी ना करवा दे। ठीक है, और वो यकीन दहानी जो है उसके अंदर ये जो अटक है
یہاں سے علاقہ بلوچستان کے کچھ علاقے, اس کے بعد افغانستان پورا, حالانکہ پورے افغانستان کے اندر پختون اکثریت نہیں ہے, دے آر ناٹ, تمام تر دھاندلی کے باوجود اشرف غنی کی وہ 46% سے زیادہ نہیں پختون ثابت کر سکے, ٹھیک ہے, لیکن پورا افغانستان اور اس کا بارڈر جو ہے وہ ہمیں جو ہے اٹک دکھایا گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں طالبان اور دوسرے نان اینٹی طالبان دونوں اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے تو پھر یقین آیا کہ یار ان کی کوئی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب کہ ہم نے الزام نہیں لگایا, چوہدری صاحب نے الزام نہیں لگایا, ہمیں تو یہ تب جا کے میں نے کہا کہ بھی ہمارا اس سے خلاف رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تو تب اس کا شکوہ ہوا کہ بھائی یہ آپ دیکھیے جو بھی قومیت پاکستان 14 اگست 1947 کو وہ اپنی پہچان رکھنا چاہتا ہے رکھے, وہ اس کے اندر آ گیا, اور اس کے کوئی عزائم ایکسٹرا ٹیریٹوریل نہیں. ہم اچھا اور وہ اپنے صرف یہ کہتے تھے, میں عرض کرتا ہوں میری بات اس کے بعد ختم, ایک بات عرض کر لیں, وہ صرف یہ کہتے تھے کہ دیکھیں سندھ میں سندھی رہتے ہیں, پنجاب میں پنجابی رہتے ہیں, بلوچستان میں بلوچ رہتے ہیں, تو ہمیں آپ NWFP جب کہتے ہیں نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس, سن لیجیے وہ تو بس بات تو ختم ہوگی, اس کے بعد تو شکوے. لیکن اتوں کے لوگوں کا بھی خیال سی کہ انہوں خیبر پختونخوا خالی نہیں کرنا چاہیے, باقاعدہ تحریک چلی تھی کہ ہمارا صوبہ ادا کرے, صوبہ ہزارہ شادی اس میں دو نام وہ ہم کھڑا کیا کرتے ہیں, آپ کو نہیں ہزارہ والا سر, اس میں دو چیزیں آئی تھیں, دو نام آئے تھے, خیبر, صوبہ خیبر اوکے ہو گیا جناب, اور پھر انہوں کا نہیں پختونخوا, پھر دونوں کو راضی کرنے کے لیے نواز شریف کی تجویز تھی, خیبر پختونخوا پہ کیا گیا. اصل میں تو پختونخوا سے اصل میں تو پختونخوا رکھا جا رہا تھا, اور پختون جہاں پہ رہتے ہیں نہیں پختونوں کا گھر, ہاں ٹھیک ہے, یہ بات خیبر اس میں کیسے شامل کیا گیا تھا؟ نہیں اب اگین وہ جو پختون نہیں ہے, سر اس میں جو پختون نہیں ہے انہوں نے دریابرد کر دینا. پنجاب میں کیسا ہے کہ نہیں, اچھا پنجاب نہیں صرف پختونخوا کی مخالفت اس لیے ہوئی تھی جو خیبر بیچ میں ڈالا گیا تھا, کیونکہ اس کے پیچھے وہ جو پختونستان کیا تھا, پختونستان والا ریفرنس ایک موجود تھا, جس کی وجہ سے پختونخوا سے پہلے خیبر لگایا گیا. اس وقت کی نازک بات ہے, یہ غلط بات, خیبر کا لفظ میں ایک کانوٹیشن مذہبی آتی ہے, وہ ایک طرف وہ ایک ایجنسی ہے, لیکن اس کے اوپر خیبر ایجنسی ہے سر, خیبر باقی بھی تو تھے ایجنسی, خیبر ہی کیوں شامل کیا گیا؟ یار نواز شریف نے پوچھا سمبلائز کرتا ہے, کے پی کے کو سمبلائز کرتا ہے. بھائی میرا فکرہ مکمل ہو جانا, پلیز میری گال دی میں جو مار دیتی. میں نے کہا کہ یہاں پہ جو بھی قومیت رہتی ہے اگر اس کی کوئی ایکسٹرا ٹیریٹوریل عزائم نہیں ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا, دے آر ایز پاکستانی اینڈ ایز ریسپیکٹڈ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہاں وہ اتنے ہی باعزت ہیں اور اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں مجھے اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوا کوئی دوسرا شخص. اچھا لگ رہا ہے تھوڑے منہ سن کے, ٹھیک ہے جی, ہاں ہاں کرتے رہتے. میں پھر کہہ دوں کہ اگر وہ پاکستان کی موجودہ جغرافیائی حدود میں کسی تبدیلی کا خواہاں نہیں ہے اپنی قومیت کی بنیاد کے اوپر, تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی باعزت قابل احترام ہے جتنے کہ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوا کوئی بھی فرد. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہی مراد چودھری صاحب کی ہے, اور یہی مراد میرا خیال ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تقریباً تمام ہے. چوئی صاحب دی گل نہ کرو, چوئی صاحب اپنا, اچھا تسی بھی یہی کہہ رہے ہو, اچھا ٹھیک ہے, نہیں چوئی صاحب پھر مائنڈ کر جاتے ہیں نا, میرا بھی ذکر کر دیتے, نہیں آپ کا بھی ہے, تمام کے اندر آتے ہیں. اچھا میں تمام میں آتا ہوں, اور چودھری صاحب جو ہے ان کا خصوصی ذکر ہوتا ہے. اچھا اب بحث کو یار یار کئی لوگ بولے نہیں یار, ہر بندہ اتنے ناراض ہو جاتا ہے گل کرو یار. بڑی گفتگو بڑی سکیل ہوگی, ہلکی جی گل دساں یا نا ہائی کورٹ میں جیسے آپ نے کہا نا سنونا چ رکھ لیا, تو ہائی کورٹ کے نا ججوں کے نام ایک دو میں بڑا ہوتا ہے, جناب فلاں جج بن رہا ہے, فلاں جج بن رہا ہے, تو پھر میں نے لکھ دیا جناب دریس نا فلاں کا نام بھی زیر غور ہے.
उसके चांस कम थे, लेकिन वो बाद में बन गया। तो मुझे मिला उनके सानू तो इसे धीरे पे आता अच्छा जी, बात ये है कि ये गुफ्तगू जो है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। और वो गुफ्तगू आगे बढ़ाने के जो मेरे ज़हन में बात आई थी वो मैं भूल गया बड़ा कम ख़राब हो गया। लेकिन वो एक ट्वीट किया है हमारे जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। उन्होंने वो कोई जजों दियाँ कोई बेगमात नूं भी और रिटायर्ड जजों को भी 3 कोई गार्ड वो देण दा क्या है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੀਥਲ ਹੈ। ਲੀਥਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ मैंने वो नहीं पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ हाँ ਕਰ ਲਓ। मैं फिर ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ नहीं, ख्वाजा साहब पिछले दिनों में कुछ दिन से चलो मैं पढ़ के सुना दूं, बाकी फिर आप आगे। ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो उस पर एतराज़ किया ना हाँ कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ उन्होंने आगे कहा है, जवाब दिया है। सुना दे आप। खाजा साहब रफीक वाला तो हो गया ना, हो गया ना। ख्वाजा साहब ने जो असल जो है ना वो ज़्यादा वो है आसिफ साहब के। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, बरादर खुर्द, हम सियासतदानों के माड़े दिन भी आते, जजों के मीटर चालू रहते, रिटायरमेंट के बाद नवी दुकान खोल लेंदे ने। हम पार्लियामेंट लॉजिस के 2 कमरों में उम्र गुजार लेते हैं और 2 कमरों की सरकारी खर्चे पे मरम्मत हुए भी 25 साल हो गए हैं। तनख्वाह 2 महीने पहले तक 2.25 लाख थी, अब 5.5 लाख हो गई है। मीडिया भी हमारा हिसाब करता है। बाकी सबके साथ मीडिया का अनहोली अलाइंस है। हमारी सिक्योरिटी ज़ीरो, जजेस की सिक्योरिटी के लिए टैंक भी ले दें तो वो भी 1 से ज़्यादा मांगेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, 3 4 जो मीडिया का अनहोली लाइंस है ना सर, मीडिया बेचारा मातड़ है, डरदा है, तो इन्हें अदालत लग जाती है या फिर कोई चुक के ला जाता है रजी साहब। तो लिहाजा ये ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, हाँ शहबाज ਉਹਨਾਂ ਦਾ राणा ਕੀ ਕੇਸ ਬਣਿਆ? हमारे एक बहुत कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट है और मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर के अंदर अगर कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ सहाफत कर रहा है और तमाम सहाफती तकाज़ों का एहतमाम से पूरा करता है तो अब वो उनके अंदर शुमार होते हैं। ठीक है। शहबाज राणा साहब ने एक खबर दी कि FBR के अंदर कुछ तरक्कियाँ वज़ीर आज़म ने परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट अच्छी ना होने के बायस नहीं की। तो वो किसी आला ओहदेदार जो हैं उनके किसी करीबी अजीज़ा को बुरा लग गया, क्योंकि वो भी उनमें शामिल थी जिनकी तरक्की नहीं हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुकदमा कर दिया अदालत हुर्फी हैसियत का कि ये तो जनाब मुझे वो कहा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट भी सामने है और उसके नतीजे में जो नताइज थे वो भी हो गए हुकूमत ने तायीद भी की और हुकूमत ने तायीद भी कर दी ठीक है बात कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तो ये अब वो बेचारों को अच्छा डैमेजेस सूट है। हाँ, दरख्वास्त मुद्दा अलहान के अंदर वजीर आज़म को भी डाला गया था, लेकिन जब चार्ज फ्रेम होने का वक्त आया, ठीक है, तो वो सिर्फ शहबाज राणा पे हुआ, बाकी सब को गायब कर दिया गया और मुद्दई ने कहा जी मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, एनो तो नो। और उसकी बाकायदा चार्ज फ्रेम के बाद अब जिरा शुरू हो गई। भाई जब एक चीज एस्टेब्लिश है, खबर कब की है? हैं? ये खबर कब दी थी? अच्छा ये नहीं इसी रजीम की है? हाँ इसी रजीम की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवाई और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तरक्कियां दी FBR के अंदर। वावा सारियां तरक्कियां हुई थी, तो 1000 गड्डियां खरीदन का नहीं। हाँ। FBR के लिए 1000 गाड़ियां, तो उसके साथ ही FBR की तरक्कियां भी हुई। तो मतलब ठीक है, ठीक तो मुराद है कि फिर यही तो होंगे सर। इन्होंने बेचारे ऐत एक मलिक साहब बड़े खान साहब ही नहीं बोले। खान साहब तालिबान ते चुप ने आजकल। खान साहब तालिबान ते चुप रहंदे हो। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं मैं सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिलाना चाह रहा हूँ जी। ख्वाजा साहब ने लफ्ज़ जो है बड़ा सख्त इस्तेमाल किया अनहोली अलायंस का। मैं ख्वाजा साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब ये अनहोली अलायंस
आज का नहीं है। आपके वालिद 1946 में जब इलेक्ट हुए थे ना ML, उस वक्त से चल रहा है। ये साफ़ी जो है, पाकिस्तान का साफ़ी जो है, ये सिविल एंड मिलिट्री गजट से जो है कटारे में खड़ा है। इस पे जो है वो इस पे साजिश के इल्ज़ामात लगाए गए। इसने कभी किसी आमरीत के साथ समझौता नहीं किया। जितनी जगह जितनी मिल सकती थी, सबसे पहले जो है अयूब खान के खिलाफ साफ़ी मैदान में आया है। लियाकत अली खान पे तनकीद जो है वो साफ़ियों ने की है। देखिए साफ़ी में फर्क है ना, प्रोफेशनल साफ़ी डिसीजन मेकर नहीं है। उन साफ़ियों में ज़ैड सुनहरी भी तो शामिल थे। एक मिनट, सिर्फ ज़ैड सुनहरी क्यों? फिर हमीद निज़ामी का नाम भी लीजिए, जिसने इदारिया लिखा। तो फिर सही कह रहे हैं ख्वाजा साहब। नहीं, वो जो किंग मेकर साफ़ी है ना, उन्होंने जिक्र हो उनका जिक्र जिनके पहले वो किंग मेकर होते थे, आजकल उनको एंकर कहा जाता है। आजकल तो हम एक और काम भी कर रहे हैं ना। आजकल हम पिछले सिलेक्शन बोर्ड की नालायकी की फसल काट रहे हैं। ये जितने लोग आप बार बार नाम लेते हैं कि बाहर बैठ के कर रहे हैं, इनको किसने चुना था? सिलेक्शन बोर्ड दोबारा काटेंगे। चले पिछले सिलेक्शन बोर्ड की सिलेक्शन बोर्ड की नालायकी भी सामने आएगी। सिलेक्शन बोर्ड ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। एक आला ओहदेदार की करीबी खातून अफसर का तो टॉप मोस्ट स्लॉट के लिए भी नाम आता रहा, लेकिन खैर बार वो बातें फिर और तरफ चली गई। लेकिन उन्हें ना करवाया पर्चा, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता पर्चा नहीं, ये दावा। हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं नहीं चाहता एक और दावा हो जाए। अच्छा, तो मसला ये है कि हम बात कर रहे थे तालिबान खान की, इमरान खान की। इमरान खान साहब रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई ख़ास मोहब्बत तालिबान से भी है। उनका असल बुग़्ज़ जो है वो पाकिस्तान से है। अच्छा, वो चाहे तालिबान के जरिए, तालिबान को ज़रा डर दे जो भी जिस तरह भी चाहते हो, वो अब तो वो लगता है वाकई कि वो एजेंडे पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये उनके तालिबान के हवाले से जो वो बार बार कहते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन रोक दें, मतलब हमारे फ़ौजी जवान, हमारे सिपाही, पुलिस ऑफिसर्स, आम शहरी, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और उनको फ़िक्र है कि तालिबान को कोई परेशानी ना हो जाए, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो जाए। दूसरी तरफ वो जो इंटरनेशनल उनकी लॉबिंग थी वो भी चल रही है मुसलसल। उनके बेटों ने UN को जो वो किया है लीगल उनके फोरम पे कि जनाब पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उस पर एक्शन लिया जाए। दूसरा एक वो एक्ट के तौर पे कांग्रेस में जो इंडिविजुअल केस लेती नहीं UN। हाँ, लेकिन उधर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलिट्री टू मिलिट्री जो हम उनका रिलेशनशिप है उसके हवाले से कि जी उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसको रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़तरे में है। और उस पर वो बड़ी मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को। वो उनके शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, उनके बेटों की तस्वीरें लगी हुई हैं उन पोस्ट में कि वो जाके अमेरिकन कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी के साथ अपनी तरफ से वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन खैर वैसी ये करारदाद गुज़श्ता साल जून में भी पास हुई थी, जिस पे इसी तरह शहबाज गिल साहब ने, वो भी पिन ट्वीट उनकी पहली वही नज़र आती है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिल गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो वो जो कुछ उन्होंने कर लिया था ना उस वक्त, वही अब वो कर लेंगे। लेकिन इशू ये है कि वो मुसलसल इस काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, और अपना फ़ायदा उनका ये है कि किसी तरह से उनको वापस वो मिल जाए, हुकूमत मिल जाए। हालात उनके ये हैं कि उनकी अपनी पार्टी में उनके अपने हाथ का बनाया हुआ वज़ीर आला उनकी बात नहीं सुन रहा। उसके लिए उनकी पार्टी के लोगों को करारदादें पेश करनी पड़ रही हैं कि जो वज़ीर आला गंडापुर जो है वो इमरान खान के अहकामात को सुने। ये उनके आपस में हालात इमरान खान का ये है कि उनकी अपनी पार्टी के बात नहीं सुन रहे और वो समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर लेंगे। वो आसिम मुनीर जो है उनकी मर्जी से चले और उनका बनाया हुआ वजीर आला जो है वो किसी और की मर्जी से चल रहा है, वो आसिम मुनीर की मर्जी से चल रहा है। तो मतलब विजन देखें इमरान खान साहब का, क्या विजनरी लीडर है वो, और ये इतने पावरफुल वो लीडर है। तो वो, लेकिन असल मसला ये है कि तालिबान वाला सीरियस इशू है हमारे लिए, बड़ी सीरियस थ्रेट है कि हमें हर रोज़ सोशल मीडिया के जरिए मैं बार बार वही बात करता हूँ, ये जिनको सीरियस लेना चाहिए ना वो सीरियस लें, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। मैं तो उन्हीं के लिए कह रहा हूँ ना कि जिनके लिए सीरियस लेने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनके अटैक्स, उनकी वीडियोस, उनके वो गाय के काफ़िले को लेके जाते हुए जाना चलना। मतलब बन्नू में
140 गाय लेके कोई निकले हैं लोग, और वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो चले गए हैं। इसी तरह का एक वाक़या आगे गुजर गई। जो लोग बात कर रहे हैं ना, उनमें से एक का वालिद जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम है और वो यहाँ पे सब्जी का ठेला लगाता है, और उसका बयान भी आ गया, मतलब उसकी भी वीडियो आ गई है। तो इसलिए वो कोई इतने भी गैर मारूफ या अजनबी नहीं है। मसला वो अजनबी है या गैर मारूफ है, या वो किसी बहुत बड़ी जगह पे बैठकर हर रोज़ खिताब फरमाता है। जिनकी ज़िम्मेदारी है, जब वो एक एक चीज़ें ट्रेस करके, हम टेक्नोलॉजी में चाइना की मदद से हमने फायरवॉल लगा ली हैं, हम इतने मिलियन हम इतने मिलियन फ़ोन्स को मॉनिटर कर रहे हैं, हमने इतने लाख वेबसाइट 40 लाख फ़ोन्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं, 6.5 लाख वेबसाइट्स हमने बंद कर दी हैं, 20 लाख वेबसाइट्स को एक टाइम में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कितने कर सकते हैं? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। मैं वही कह रहा हूँ ना। अच्छा, एक अननोन बंदा गुजरते हुए कोई हरकत करता है किसी खातून के साथ, बच्ची के साथ, और अगले दिन CCD वाले पकड़ के उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, उसका हाथ टूट जाता है और उसकी वीडियो आ जाती है, या उसके पिस्तौल चल जाता है। अच्छा, और वहाँ पर वो लोग 140 गायों को लेके चले जाते हैं, कोई हुकूमत नहीं है, कोई CCD नहीं है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं है। ये किस तरह से हो रहा है? ये फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। ये रियल नहीं है। हो सकता है ना, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अच्छा, वो हुकूमत नहीं करना ना। और दूसरा, इन्हें जो नेपाल इसका वो जो शौक चढ़ा हुआ है ना अब इन मुल्कों का इनकलाब का, तारीख गवाह है, दुनिया के जिस भी हिस्से में इस तरह के इनकलाब आए हैं ना, वहाँ पे कोई खुशहाली नहीं आई है, वहाँ पर अमन कायम नहीं हुआ, स्टेबिलिटी नहीं आती। जो मॉब जस्टिस और रोड जस्टिस, ये स्टेबिलिटी नहीं लाते। मेरा ख्याल हम किसी भी सूरत में ना इसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ना इसकी कोई तारीफ की जा सकती, और तारीफें वो कर रहे हैं जो पूरी कोशिश के बावजूद 9 मई और 26 नवंबर की कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर सके। तो वो बातें बनाते रहेंगे, खैर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ साहब, आपने कोई बात करनी? नहीं, वो तंजन कह रहे हैं। नहीं, अच्छा, वो तंजन कह रहे हैं। आप माइक दें, आप माइक दें। नहीं, आप माइक देंगे उनको। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, उस तो बाद तुसी कर लेना, फिर खत्म करने हैं अगर करनी है तुसी ते। अच्छा ठीक है सर, तुसी अपने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨੇ ਆ 2-2 3-3 घंटे ਬੱਤੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। बगैर लाइट के कर रहे हैं हम। अच्छा, खुशखबरी पर उनको मुबारकबाद दे दी, वो 3 साल के लिए जो है वो कंफर्म होगी। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो। वो तो अगर लेस्को 3 साल के लिए कंफर्म रहेगी तभी वो होंगे ना। 3 साल के लिए उन्होंने कंफर्म होते ही साड़ी बत्ती बंद कर दी। नहीं, अच्छा, मैं पैगाम दे देता हूँ। हमारे दोस्त जो हैं लेस्को के चीफ जो हैं, तो उन्हें चाहिए कि इसका ख्याल करें। सही साहब दे बहुत फैन, सही चौधरी साहब के और रजी साहब के, इन दोनों के बड़े फैन हैं। अच्छा, मसला ये नहीं है, देखें ये बहुत से इलाकों में इशू आ रहा है, हमारे भी इलाका उसमें शामिल है, और जब भी उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी उस पर कार्रवाई ज़रूरी होती है वो हो जाती है। सही चोई साहब ਦੇ ਤੇ ਘਰ 2 ਲੱਗੇ ਨਾ, 2 ਫੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਬੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ट्रांसफार्मर लगा लो नवा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, हमारा तो ਤੁਹਾਡੇ फैन ने मिलकर, हमारा तो ये जो चूंकि कमर्शियल एरिया है सारा शादमान और ये चीज़ें, और दूसरा हमारा ट्रांसमिशन के जो इश्यूज है उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बड़े सारे प्रॉब्लम उनको वो बहुत सारा कमर्शियल चीजें बन गई। नहीं, मुझे नहीं, मैं समझता हूँ मैंने तो कर दिया सर, बिजली कर दें सर, साड़ी बत्ती का कुछ कर दे सर, हमारी बिजली का, हमारी बत्ती का कुछ कर दे, हमारी बत्ती का कुछ कर दियो। तो रजी साहब जड़े ने इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर सर तो अगले हफ्ते आपकी हाजिर होते हैं।